اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ جب کبھی داخل مسجد ہوا کریں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل میں نیت کر لی کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، یہ کافی ہے۔ اور جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملے گا، جب مسجد سے باہر نکلیں گے تو یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ نیت دل میں ہوتے ہوئے زبان سے کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، نہ بھی کہیں تب بھی دل کی نیت کافی بھی ہے اور ضروری بھی ہے۔ خالی زبان سے کہہ لینا لیکن نیت نہیں ہوتی، اس سے زبان دل سے ہوتی ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو۔ نیت نہیں کی تھی، مسجد میں افطار کا وقت آ گیا، افطار نہیں کر سکیں گے تو نیت کر لیجئے، نیت کر لیجئے اور آپ بے شک افطار وغیرہ بھی کر لیجئے۔ تاہم مناسب یہ ہے کہ نیت اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کے لیے کریں اور کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اب بے شک افطار وغیرہ کر لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ چودہ سو 46 ہجری کے سفر شریف کی آج 12ویں شب ہے۔ اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود و سلام میں سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 12، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ ابھی ماشاءاللہ مبلغ نے بہت پیارا واقعہ سنایا جس میں وہ رو رہے تھے، اور اس لیے رو رہے تھے کہ کاش میرے روئے روئے میں جان ہوتی اور میں ساری کی ساری اللہ پاک کے نام پر قربان کر دیتا۔ ماشاءاللہ۔ اب اس میں جو انہوں نے شعر پڑھا تو وہ نعتیہ تھا، وضاحت کیے بغیر پڑھا تھا، تو اس میں یہ مصرع جو تھا، تیرے نام پر تیرے سر سے صدقہ اتارا کروں میں، یہاں تھوڑا کنفیوژن۔ اللہ پاک تو ظاہر وہ جسمانی اعضاء جو ہمارے ہوتے ہیں تو اس طرح کا کوئی عضو تو ہے نہیں، نہ کوئی ایسا عقیدہ رکھتا ہے مسلمان اگر کوئی معاذ اللہ عقیدہ رکھے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کی طرح اللہ پاک کے بھی ہاتھ پاؤں ہیں تو وہ تو مسلمان رہے گا بھی نہیں، تو کافر ہو جائے گا کہ اللہ پاک جسمانیات سے پاک ہے۔ تو خیر، تو یہ انہوں نے پڑھ دیا، تو اب عرض یہ کہ نیت تو خیر ان کی یقیناً نہیں ہوگی، بس وہ پڑھ دیا۔ تو یہ شعر جو ہے نا، یہ پہلا شعر، یہ نشر مکرر میں نہ چلے، اس کو ایڈٹ کر دیجئے گا۔ باقی رہا دوسرا شعر، وہ درست، یعنی کہ وہ چل جائے گا۔ یہ ایک جان کیا ہے اگر ہوں کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، تو یہ اللہ پاک کے لیے یہ شعر درست ہو جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے، جو شخص لوگوں کو اچھی باتیں بتائے مگر خود عمل نہ کرے، اسے یہ آیت یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ترجمہ کنز العرفان، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں، سنا کر شرمندہ کرنا کیسا؟ یہاں قرآن کریم میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، ترجمہ ہے، آسان ترجمہ ہے قرآن کنز العرفان، اے ایمان والو وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں۔ اس میں ایسا ہے کہ اس کی مختلف وہ تفاسیر ہیں۔ مثلا تفسیر صراط الجنان میں کہ اس آیت مبارکہ کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جو کام تم کرتے نہیں ہو اس کے دعوے نہیں کرو، جیسے کہ آدمی غریبوں کی مدد نہیں کرتا لیکن دعویٰ یہ کرتا ہے کہ وہ غریبوں کی بہت مدد کرتا ہے، تو یہ محض جھوٹا دعویٰ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ یا ایک آدمی ایک کام کرنے کا دعویٰ کرے لیکن اسے پورا نہ کرے، جیسے کہے کہ فلاں جگہ کے غریبوں کی اتنی مدد کروں گا، لیکن کہتے ہوئے دل میں موجود ہو کہ عمل نہیں ہوگا، عمل نہیں کروں گا، تو گویا جو کہتے ہیں وہ کرتے نہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اور مجاہد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس آیت مبارکہ کے بارے میں یہ تفسیر احکام القرآن میں آیت مبارکہ کا نزول ایسے لوگوں کے بارے میں ہوا جنہوں نے کہا تھا کہ اگر ہمیں اس عمل کا علم ہو جائے جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، اس عمل کا علم ہو جائے جو اللہ پاک کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ ہے، تو ہم اسے بروئے کار لانے میں پوری چستی کا مظاہرہ کریں گے۔ مگر پھر جب جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا تو یہ لوگ ڈھیلے پڑ گئے اور جہاد پر جانے میں سستی کا مظاہرہ کیا۔ اب دیگر بھی قول و فعل کی جو تضاد ہے، آپس میں ٹکراؤ، اس کی صورت یہ ہے کہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتانا مگر خود عمل نہ کرنا، زبانی کلامی وعدہ کر کے پورا نہ کرنا۔ تو یوں مطلب اس آیت مبارک کے تحت مختلف اس کی تفاسیر بیان کی گئی ہیں۔ اب یہ کہ کسی کو یہ بولنا کہ تم اچھی باتیں تو بتاتے خود عمل نہیں کرتے، تو اس طرح اس کو شرمندہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ یہ دل آزاری کی صورت لگ رہی ہے کہ ایک آدمی نیکی کی بات بتا رہا ہے، اب جیسے کہ خود رائے خدا میں خرچ نہیں کر رہا، یہ لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ثواب کا کام ہے۔ تو ٹھیک ہے، مطلب کہ اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ اس آیت کے مطابق اس میں یہ داخل ہو گیا، جو مختلف اقوال ہیں نا، تو کوئی ایسا مطلب اس کو شرمندہ نہ کہ اسی طرح کوئی خود نوافل کی کثرت نہیں کرتا، درود پاک کی کثرت نہیں کرتا، لیکن لوگوں کو ترغیب دیتا ہے کہ درود شریف خوب پڑھا کرو، خوب ذکر و اذکار کیا کرو، جبکہ خود اس میں سستی کرتا ہے، تو اس کے کہنے سے اس کو روکا نہ جائے۔ اس طرح مبلغین بیان کرتے ہیں تو عام طور پہ ظاہر ہے کہ پورا بیان پر کوئی عمل تو کر نہیں پاتا، عام طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ اس کو بیان کرنے دیا جائے۔ اگر اس طرح سب پر ہم سختی کریں گے کہ تم جو وہی بات کرو جو تم عمل کرتے ہو، تو پھر نظام جو ہے نا وہ چلنا مشکل ہو جائے گا۔ اس طرح علماء جو بیان فرماتے ہیں، خطیب بیان فرماتے ہیں، کئی بار ایسے باتیں وہ نفلوں کی اور ترغیب ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں جو خود ہو سکتا ہے کما کو اس پر عمل نہ بھی فرماتے ہو۔ ہمیں ٹومے بھی نہیں پڑنا ہے کہ وہ عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یا فلاں مبلغ عمل کرتا ہے نہیں کرتا ہے، وہ جو کہہ رہے ہیں اپنی جگہ پر ہے، آپ جو فائدے کی بات ہے وہ لے لو، ہے نا۔ وہ ہے نا ایک محاورہ ہے، خود ما صفا دع ما قدر، کہ جو اچھا وہ لے لو، جو اچھا نہیں ہے اس کو چھوڑ دو۔
واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے، اگر کسی کا شوہر اپنی بیوی اور ماں کو گالیاں دیتا ہو تو ان کی بیوی کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ شوہر اگر بیوی کو گالیاں دیتا ہو تو بیوی اس کے ساتھ کیا سلوک کرے؟ صبر کرے اور کیا کرے. ساتھ اس کو گالیاں تو دینے کی ضرورت ہے نہیں، نہ اجازت ہے، سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے. نہ اس وجہ سے کوئی گھر توڑنے کی اجازت ہے کہ گھر ہی توڑ کے رکھ دے اور جھگڑے کر کے یا میکے میں جا کے بیٹھ جائے اور ہنگامے کھڑے ہو جائیں. تو بعض اوقات شوہر ہوتے ہیں ایسے جو غصے میں آ کر الفل بکرے ہوتے ہیں، تو صبر کرے، بس دعا کرے اس کے لیے کہ ایسا وہ اگر ظلمن واقعی کر رہا ہے نہ کرے. ایسا گالیاں طرح طرح کی ہوتی، بعض تو گندی گالیاں تو کسی صورت میں دینی نہیں ہے. بعض اس طرح کی موٹی موٹی گالیاں ہوتی ہے، جیسے بے وقوف 100 مرتبہ تم کو سمجھایا کہ فلاں کام کر دیا کرو، یا میں جب نوکری پہ جاتا ہوں تو پہلے سے استری کیا ہوا تیار رکھا کرو میرا لباس، لیکن ہر وقت تم کو بولنا پڑتا ہے بے وقوف کہیں کی. تو اگر اتنا سا کہا تو اب اس میں کوئی مارا ماری کرنے کی ضرورت نہیں، اب اپنی عادت سدھار لے. نہ یہ کوئی گندی گالی ہے، یہ مثال میں نے سمجھانے کے لیے دی. ایسا بھی نہ کرے کہ مطلب جھگڑے ہو سکتے ہیں، اس میں ناراضی ہو سکتی ہے اور مسائل کھڑے ہو سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوال میں یہ بات بھی ہے کہ گالیاں بیوی کو دے ہی رہا ہے، ساتھ میں اس کی ماں کو بھی دے رہا ہے، بیوی کو بھی گالیاں دے رہا ہے، بیوی کی ماں کو بھی گالیاں دے رہا ہے، اور زبان اور کھلی ہوئی ہو تو پھر اور بھی بہت کچھ معاملات آگے تک نکل جاتے ہیں. تو بعض اوقات یوں بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنی حد تک تو جو ہے وہ صبر کر رہے ہیں، اور کہاں تک جو ہے وہ صبر کیا جائے، اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ اب اس کا صبر کا کوئی پیمانہ تو میرے پاس ہے ہی نہیں، یہ کہاں تک صبر کرے. گھر توڑنا ہے تو ٹھیک ہے، بیٹھ جائے گھر جا کر اور مطالبہ کر دے کہ میں نہیں آؤں گی، میری ماں کو گالی کیوں دی. یہ ہمارے یہاں ویسے محاورتن ہے، اپنے لیے بھی گالی کو برداشت نہیں کر سکتا، خالی بولتے ہیں کہ میری ماں پر نہیں جانا، جب میرے باپ پر نہیں جانا. حقیقت میں یہ کہ خود اس کو جو گالی دی نا، یہ بہت زیادہ برا لگا ہوا ہوتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دوں، کسی کو کوئی بیماری ڈکلیئر ہو جائے خطرناک ہے نا، معاذ اللہ کینسر ڈکلیئر ہو جائے، تو وہ روئے گا دھوئے گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں بس اس کی میرے کو فکر ہے. حالانکہ اگر اس کو بھی اختیار دیا جائے نا کہ یا تو تمہارے بچے زندہ رہیں گے یا تم زندہ رہو گے، دونوں میں سے ایک کو ڈن کر لو، تو وہ اپنی زندگی پر ڈن کرے گا. میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ عام طور پر بولتے ہیں میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یا کوئی دشمن دھمکی دے گا تو یار میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. تو یہ خالی اور محاورتن، میرا گمان غالب ہے کہ محاورتن بولتے ہیں، باقی اپنی جان چونٹی کو بھی پیاری ہوتی ہے. یہ بچوں کی خاطر، ورنہ وہ مرنے کے لیے کمارے کو اگر یہ بیماری ڈکلیئر ہوئی، دھمکی ہو، تو کیا وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے گا؟ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے کہاں ہیں؟ ایک کوئی تیار نہیں ہوتا ہے. ایک کیڑی کو بھی جان پیاری ہوتی ہے. تو یوں میری ماں کو گالی، میں اپنی تو برداشت کر لوں، میری ماں کو گالی کیوں دی؟ تو یہ بھی میرے خیال میں بس ہے لڑائی کے پائے ہیں. تو جو شوہر ہے یا کوئی بھی شخص ہے گالی دیتا ہے، چاہے اگلے کو گالی دے رہا ہے، اس کی ماں کو گالی دے رہا ہے، بہن کو گالی دے رہے، بازاری لوگ اس طرح گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو یہ گناہ گار ہیں، ان کو توبہ کرنی چاہیے اور ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے. چاہے بیوی کو دیں یا کسی کو بھی گالی دیں، دشمن کو بھی اسی گندی گالی کائے کو دی؟ یہ مسلمانوں کے انداز ہیں ہی نہیں. یہ جہالت ہوتی ہے لوگوں میں، اتنا علم نہیں ہوتا اور ماحول صحیح ملا نہیں ہوتا، تو اس طرح کے مطلب یہ لوگ حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں. جن کو ماحول مل جاتا ہے یا کوئی صحیح سمجھانے والا مل جاتا ہے تو وہ توبہ بھی کر لیتے ہیں، صحیح بھی ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی نے ایسے لاکھوں کو صحیح کر دیا الحمدللہ. جو کل تک 2 ٹکڑے گالیاں وہ بھی روڈوں پہ کھڑے رہ کر دیتے تھے. خود ایک عیسائی بھائی کے بارے میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے جو چوک پہ کھڑے ہو کر تم کو گالیاں دیتا تھا.
اور آج یہ اتاری ہے, داڑھی بھی رکھ لی ہے اور آپ سے بڑی محبت کرتا ہے. یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. غلط فہمی کی وجہ سے مجھے بھی لوگ اب بھی گالیاں دیتے برا بھلا. اب میں نے یار کیا کسی اب بھی گالی, میں نے کون کسی کی جائیداد کے خلاف کوئی دعویٰ کر دیا ہے. میں نماز کی دعوت دیتا ہوں, نیکی کی دعوت دیتا ہوں, سنت پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہوں, لیکن غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں بعض اوقات. تو نتھنگ, اپنے تو سب کے لیے دعائیں کرتے ہیں, سب کا بھلا, سب کی خیر, سب کے صدقے میں اپنا بھلا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیا کسی پر بزرگ آ سکتے ہیں, لڑکی یا پھر لڑکے پر؟ بزرگوں نے زندگی بھر پردے کی تعلیم دی, قرآن کریم کی آیتیں پڑھ پڑھ کے مسلمانوں کو پردے کا سمجھایا, حدیثیں پڑھ پڑھ کے پردے کا سمجھایا. اور اب دنیا سے جانے کے بعد معاذ اللہ عورتوں پر سواری آنے لگی. عورتیں دعویٰ کرتی ہے فلاں ہے, غوث پاک کی سواری ہے, تو فلاں. تو یہ سب اصل وہ عورت, اگر یہ بازوں کا جھوٹ نہیں بول رہی ہوتی, لیکن وہ جن ہوتا ہے جو مطلب یہ جھوٹ بول رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں بزرگ ہوں, فلاں ہوں, یہ ہوں وغیرہ. تو یہ نہ لڑکے پر سواری آتی ہے نہ لڑکی پر سواری آتی ہے. بزرگوں کے دنیا کے جانے کے بعد انہوں نے یہ دھندا اختیار نہیں کیا ہوتا. ان کی تو موج لگی ہوتی ہے, اللہ کی رحمتوں کے صاحب ہوتے ہیں, تو ان کو یہ تھوڑی کہ یہ کسی پر سوار ہو جائیں گے, سوالات کے جوابات دیں گے, پھر غلط سلط بھی جوابات پڑھ رہے ہوتے ہیں, اندھیرے میں تیر مار رہے ہوتے ہیں. تو یہ بعض لوگوں کو مطلب یہ کہ وہ جنات جو ہے یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ایسوں کو جن کو یہ سواریاں آتی ہیں نا, ان کو کسی اچھے عامل سے اپنا علاج کروانا چاہیے اور جن اتروانا چاہیے, نہ کہ لوگوں کو جمع کر کے ڈرامے اور مطلب یہ کہ وہ حساب کتاب کرنے چاہیے. اور جن کو آتے ہیں تو وہاں جا کر ایسی باتیں کرنا بھی دیا کہ تم ڈرامہ کر رہے ہو, ہمارا ماری ہو جائے گی. جو لوگ اندھی عقیدت ہوتی ہے یہ مان رہے ہوتے ہیں ان کو, حالانکہ ان کا مطلب کوئی ٹھکانہ ہوتا نہیں ہے, کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں. بہت پرانا واقعہ میرے ساتھ بھی ہوا تھا, کہیں اسی طرح کی سواری آتی تھی, تو مجھے جو محبت کرتے تھے لوگ, دعوت اسلامی کی شاید بالکل شروعات تھی میرا خیال ہے, یا پتہ نہیں شروعات بھی نہیں تھی, تو میں چلا گیا, ٹھیک ہے میں اس سے بات کرتا ہوں. تو وہ الگ سے لے کر میں اس کو بیٹھ گیا, وہ ایک کمرے میں ہم لوگ بیٹھ گئے. اب اس نے ویسے ایکشن شروع کیا, صحیح بولتا ہوں کہ سارے بدن میں جھرجھری ہو گئی میرے, ویسے ایکشن کیا, ہم آ گئے ہم آ گئے. تو خیر میں نے اپنے آپ کو کنٹرول کر کے میں نے مطلب اسے سوال جواب جو بھی کرنے تھے میں نے بات چیت کی اس سے. تم کون ہو؟ بولا ہم غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے ہیں. بتا غوث پاک کے قدموں میں میرا مزار ہے, میں فلاں بزرگ ہوں. اچھا, اور اب اس نے مجھے بولا کہ خیر بات چیت جو بھی اب ساری یاد نہیں ہوئی, مجھے بولا کہ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں اغسینی, اس میں لفظ اس نے بولا. مجھے اتنا تو سمجھ پڑتی تھی اغسینی نہیں ہے بلکہ اغیثنی ہے. اغیثنی مانے فریاد, میری فریاد سنو. تو خیر تو وہ میں نے کہا یار یہ تو غوث پاک کے قدموں میں سوئے ہوئے بزرگ ہیں دعوے کے مطابق ان کے, تو وہ تو مطلب ان کو عربی بھی نہیں آتے اور وظیفے بھی نہیں آتے اور غوث پاک کے قدموں میں جا کے سو گئے. تو میں تو خیر میں تو پہلے سے مانتا نہیں تھا کہ میں ایسی چیزوں کا, مجھے علماء کی صحبت ملی تھی اللہ کی رحمت سے, مجھے بزرگوں کی صحبت ملی تھی, اور میں شروع سے ہی ان چیزوں میں کبھی مطلب میں نے یقین کیا نہیں کہ بزرگوں کی سواری آتی ہے, مانتا نہیں. میں اس وقت تردید کرتا تھا کہ سب ڈھکوسلے جھوٹ ہے. خیر تو میں نے مطلب یہ کہ وہ جب یہ پھر میں نے کہا کبھی پھر آپ کب ملیں گے, میرے پاس آنا, سمجھے ہم آئیں گے ہم آئیں گے ہم آئیں گے کر کے اس نے تو جھٹکے مارنے شروع کیا. پھر مطلب آدمی گھبرا جائے گا, اسے جھٹکے مارے اس نے, مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب یہ تھوڑے جھٹکے دکھا کر یہ دفع ہو جائے گا. کیا وہ جن ہوگا یار, اور کون ہوگا یا خود ہی وہ بندہ ہی کچھ کرتا ہوگا. بڑے یعنی کہ اس نیکی کے کام بتاتا, درود شریف کے, وہ تسبیح پڑھاتا تھا اور لوگ جمع ہوتے تھے اور درود شریف پڑھتے تھے وغیرہ. یہ تو لوگ یوں متاثر تھے کہ یہ تو کوئی نیکی بتاتے ہیں, یہ جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے.
یہ جن کیسے ہو سکتا ہے وغیرہ، تو یوں بھی پھنسا لیا تھا اس نے لوگوں کو. خیر تو پھر چلا گیا. میں باہر نکلا تو لوگوں نے مجھے پوچھا کیا مسئلہ ہے، کیا تھا یہ؟ میں نے کہا جن تھا اور کیا تھا. میں نے کہا یہ بزرگ تو آتے ہی نہیں ہیں یوں کر کے. میں پھر چلا گیا. میں الحمدللہ میں ڈرا نہیں لوگوں سے. میں نے کہا نہیں مطلب یہ صحیح نہیں ہے یہ. ان گھر کے لوگ اور سب میں بول بال کر پھر میں نکل گیا. مجھے لے گئے تھے نا چیک کرنے کے لیے یہ کیا ہے کون ہے. تو میں نے اپنا جو بھی وہ تفتیش جو تھی کہ رپورٹ دے دی اور نکل گیا. میں اللہ پاک رحمت کی نظر پر. یہ ڈھکوسلے جھوٹ ہے، کبھی ان چکروں میں پڑنا نہیں. اور چلو میں تو بول کے نکل گیا اور یا کچھ دیر رکا بھی ہوں گا تو خیر کوئی بات نہیں. مطلب آپ ایسا نہیں، میرا اس وقت بھی تھوڑا بہت قد تھا کہ یہ مجھ سے مار پیٹ نہیں کر سکتے تھے. الحمدللہ نے شہرت تھی میری. اور کچھ اور بھی میرے ساتھ اسلامی بھائی تو ہوں گے ایسے کہ جو مطلب مجھ سے یہ لوگ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے تھے. تعمیر کہ آپ کبھی نہیں کر رہے ایسا. آپ جائیں گے اور بول دیں گے ڈھکوسلا ہے، بزرگ آتے نہیں ہے. مدنی چینل پر الیاس نے بولا تھا تو الیاس کو بھی گالیاں کھلائیں گے آپ اور آپ کو بھی پٹائی لگا دیں گے. لوگ نہیں مانتے لوگ. تو جہاں اپنا قد ہو، اپنا وزن ہو نا، تو وہاں آدمی کہ یہاں لگے کہ یہ مان جائیں گے تو ٹھیک ہے. لیکن اب مال ملیدے آتے ہیں، نذرانے شکرانے اور ایک رونق لگی ہوتی ہے، شہرت حب جاہ. تو ایسی صورت میں یہ منہ سے نوالا کسی کے چھینیں گے نا تو کوئی آپ کو چھیننے نہیں دے گا. تو اس لیے بس آپ خود بچے رہیں. اور جہاں وہی بات ہے جہاں ظن غالب ہے کہ یہ مان جائیں گے تو وہاں بے شک آدمی سمجھائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ آج کا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ یاد رمضان کی مناسبت سے ہے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو لاکھوں لاکھ اسلامی بھائی اعتکاف کی سعادت حاصل کرتے. اب تک لاکھوں لاکھ اسلامی بھائیوں نے الحمدللہ اعتکاف کرنے کی سعادت حاصل کی. 1 ماہ کا بھی اعتکاف کیے اسلامی بھائیوں نے، آخری عشرے کے بھی کیے. تو الحمدللہ ملک و بیرون ملک میں معتکف اسلامی بھائی جو ہمارے پاس آیا ہے کہ جمع ہو کر بھی دیکھ رہے ہیں دیگر اسلامی بھائیوں کے ساتھ، جس میں چٹیوٹ سٹی میں اسلامی بھائی جمع ہے، جامعہ نیپال گنج میں ہے، فیضان مدینہ نیروبی کینیا، مدرسۃ المدینہ فیضان زکریہ ملتان وزیر آباد پنجاب، فیضان مدینہ جوہر ٹاؤن لاہور گلگت بلتستان، نندی پور ٹاؤن گجرانوالا واہ کینٹ، جنک پور نیپال اور کراچی میں بھی الحمدللہ عالمی مدنی مرکز میں بھی معتکف اسلامی بھائی بھی تشریف لائے ہیں الحمدللہ. تو آئیے اس مناسبت سے جو ہے ایک سوال بھی سنتے. 9 شعر و فیروز میں بھی ٹیراڈک کے ذریعے اسلامی بھائی جمع ہیں الحمدللہ. میں سید محمد سفیان شاہ لاہور تو عرض کر رہا امیر اہل سنت میرا ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਆਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੋਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਤੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੋਕ ਟੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਜਾਂ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਓ ਜਿੰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਜ਼ੋਕ ਉਵੇਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਵੇ ਜਿਵੇਂ ਮਾਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਯਾਦ ਰਮਜ਼ਾਨ ਵੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਵੇ. الحمدللہ معطل سری لنکا میں بھی الحمدللہ اسلامی بھائی جو ہیں وہ جمع ہو کر مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں یاد رمضان کے سلسلے میں. تو دعوت اسلامی کے زیر اہتمام اعتکاف کیا کریں انشاءاللہ الکریم. اس کی برکتیں ملے گی، علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، دین و دنیا کی بھلائیاں حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یاد رمضان کیا بات ہے، واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی. اللہ پاک ہمارے سارے معتکفین کا اعتکاف قبول کرے. رمضان کی عبادتیں سب کی قبول ہوں، روزے قبول ہوں، سارے مسلمانوں کی تراویحاں روزے سب قبول ہوں، اور اللہ میں خیر و عافیت کے ساتھ صحت کے ساتھ ایک بار پھر ماہ رمضان سے ملائے. اللہم بلغنا رمضان بصحت و عافیہ. اللہ پاک ہمیں یا اللہ پاک ہمیں صحت و عافیت کے ساتھ ماہ رمضان سے ملا دے.
माह रमजान नसीब फरमा। अब ये कि सारा साल माह रमजान की याद रहे। अब ज़ाहिर है कि वो ज़ौक़ व शौक़ रमजान की इबादत जो होती है ये तो बहुत मुश्किल होता है, वो वक्त के साथ उसकी बरकतें भी शामिल होती हैं, एक माहौल बेहतरीन माहौल मिल जाता है, बन जाता है। खुसूसन रमजान मुबारक का जो पूरे महीने का इत्तिकाफ करते हैं और मस्जिद में जो वक्त गुजारते हैं तो चारों तरफ नेकियां नेकियां, सुन्नतें ही सुन्नतें इसके बाहर ही होती हैं। अलबत्ता ये कि कुछ ऐसे खुश नसीब होते हैं कि जिनको रमजान शरीफ में जब ये एहतिकाफ करते हैं, रमजान शरीफ का माहौल मिलता है, नमाजों का रोज़ों का माहौल मिलता है, तो ये कि सारा साल ये इबादत की तरफ रहते हैं। बेनमाजी थे तो बाज़ नमाजी बन जाते हैं, इस तरह का भी होता है। तो अब ये कि याद रमजान बाकी रखने के लिए कम से कम हर पीर शरीफ का रोज़ा ही रख ले। तो रोज़े में याद रमजान है कि ये रोज़ा इबादत जो है ये तो रमजान की खास इबादत है, फर्ज है, लेकिन नफल रोज़े में रमजान की याद है और सवाब का काम भी है नफल रोज़ा रखना। तो यूं भी तरकीब बन सकती है और मस्जिद में जब भी दाखिल हो तो एहतिकाफ की नीयत कर ले, नबई तो सुन्नत एहतिकाफ, जिसे हमारे यहाँ ये नीयत करवाई जाती है, बारहा करवाई जाती है। तो इसमें मतलब ये कि अगरचे नफल एहतिकाफ है लेकिन ये कि रमजान की याद तो है ना, याद है रमजान। यहाँ रमजान में तो एहतिकाफ होता है, आखिरी 10 दिन जो होते हैं वो सुन्नतुल मुअक्कदा अलल किफाया, ये कुछ लोगों ने कर लिया तो पूरी बस्ती जो भी है उसमें सबकी तरफ से अदा हो गया, किसी ने नहीं किया तो सब तारीक सुन्नत हुए। तो यूं सबको किफायत करता है कुछ लोगों का कर लेना एहतिकाफ। तो इस तरह मतलब इसमें याद रहती है एहतिकाफ की, माह रमजान की। और नफल रोजा रखेंगे तो इफ्तार के वक्त भूख प्यास शाम को, तो इससे भी रमजान की याद तो आई है ना, याद है रमजान। तो यूं कोशिश करता रहे, इबादत में दिल लगाता रहे। जो इजाफी इबादतें रमजान शरीफ में करते थे, एक जज्बा होता है, इशराक भी पढ़नी है, तचाश भी पढ़नी है, तहज्जुद भी पढ़नी है, अवाबिन भी पढ़नी है। रमजान में बाज़ों को बड़ा जज्बा होता है। तो इन नवाफिल का रमजान के साथ ये मखसूस नहीं है, बल्कि ये सारा साल की नमाजें हैं। तो इनकी आदत बना ले, ये पढ़ता रहे। कुछ न कुछ ऐसी जगह पर याद रमजान के ताल्लुक से कुछ लिख ले, रमजान की ये तारीख लिखी या डायरी पर अपने जहाँ जगह जहाँ नजर पड़ती है वो लिख ले, वाह क्या बात है माह रमजान की वगैरह। या आखिरी दिनों में अलविदा का कोई शेर लिख ले, मगर डेट उसमें जरूर लिखे। मगर ये ना लिखे कि रमजान की फुला तारीख, सन भी लिखे, इस्लामी साल भी लिखे, ताकि फिर चंद साल गुजर जाए तो आपको फिर पता नहीं कब का है, कौन से साल का है, फिर सोचें तो साल लिखा होगा ना तो आपको ज्यादा लुत्फ आएगा बाद में, ठीक है ना। तो इस तरह इंशाल्लाह कोशिश करेंगे तो रमजान की याद भी ताज़ा रहेगी, इबादत का ज़ौक़ और शौक़ बढ़ता चला जाएगा। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। मजीद ये कि सारा साल एहतिकाफ की तैयारी करें। मैं एहतिकाफ करूंगा, चलो पिछली बार 10 दिन का किया था, इस बार पूरे महीने का करूंगा। इसके लिए किस तरह करना है, छुट्टी की क्या तरकीब होगी, कहाँ करना है, घर में इजाजत, ज़हन साजी, दूसरों को एहतिकाफ की दावत देते रहना, इस तरह भी करते रहेंगे तो याद रमजान बाकी रहेगी। मैं भी आप सबको दावत देता हूँ कि अल्लाह करे कि रमजान खैर आफियत से पाने में हम सब कामयाब हो जाएं। तो पूरे माह रमजान का एहतिकाफ कीजिएगा इंशाअल्लाह। तो अभी तो ज़हन बनाएंगे तो इंशाअल्लाह असबाब भी बन जाएंगे। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जब भी आता है रमजान, जब भी आता है रमजान, जब भी आता है रमजान, जब भी आता है रमजान,
ہے جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان آجا آبی جا رمضان آجا آبی جا رمضان آبی جا ماہ سبحان آبی جا ماہ سبحان جلدی جلدی آ رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان 11 ماہ کا تو سلطان 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 فضل رب سے ہے رمضان 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 آجا آبی جا رمضان آجا آبی جا رمضان پیارے آجا آبی جا رمضان پیارے آجا آبی جا رمضان آجا آبی جا رمضان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا عطار کی جان تجھ پہ فدا ہم سب کی جان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان عجل عجل یا رمضان جان میری تجھ پر قربان قربان سبحان اللہ. میرا نام محمد برہان قادری ہے. کشمیر سے میرا تعلق ہے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ سے میرا یہ سوال ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد رمضان المبارک کے فرض روزے نہیں رکھتی. مسلمانوں کو فرض روزوں کا پابند بنانے کے لیے ہمیں ابھی سے کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرہ. آمین ویاکم. جن کو آپ جانتے ہیں کہ وہ روزے نہیں رکھتے، پوچھنا نہیں ہے کہ روزے رکھتے ہو نہیں رکھتے ہو، جن کا آپ کو معلوم ہے تو ان پر انفرادی کوشش کریں کہ روزے رکھیں، روزے کے فضائل بیان کریں. اور روزہ نہ رکھنا یہ تو گناہ کا کام ہے، فرض ہے، اور نہ رکھنا یہ کبیرہ گناہ، یہ بڑا گناہ ہے. اور گناہ پر عذاب، جہنم کے عذاب کی حقداری ہوتی ہے. تو یوں مطلب ڈرائیں، فضائل بیان کریں اور راضی کریں کو کہ روزے رکھیں رمضان کے دن. انشاءاللہ ایک ایک پر کوشش کریں گے تو اللہ کرے گا تو بہتری آئی ہے. اب یہ کہ کوئی ماننے یا نہ مانے، ہم سمجھائیں گے ثواب ملے گا. یہ جو ہم لوگ بول دیتے نا یار یہ مانتا ہی نہیں ہے، اس کو بتانے سے، اس کو بولنے سے کیا فائدہ، یہ غلط جملہ ہے. فائدہ تو ہے، ثواب ملتا ہے، کیونکہ وہ سمجھانا، یعنی سمجھانا ہمارا کام ہے، منوانا ہمارا کام نہیں ہے. ہدایت اللہ دے گا، اس کو توفیق اللہ دے گا. ہم کہہ کر اپنا ثواب کھڑا کر لیں گے نا، ہم بولتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے، آپ ثواب انشاءاللہ ہمیں ملتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. محمد طیب جہانگیر اتاری کشمیر سے عرض کر رہا ہوں. میرا پیر صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ماشاء اللہ الکریم دعوت اسلامی سے محبت اور دینی ماحول کی برکتیں کہ ماہ رمضان المبارک میں عاشقان رسول کی بہت بڑی تعداد ہمارے پاس خود چل کر آتی ہے. تو دعوت اسلامی کے مبلغین کا ایسا کیا انداز ہونا چاہیے، ایسی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ یہ اسلامی بھائی سارا سال دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں؟ اس میں یہ کہ جب آتے ہیں اس وقت تو تھوڑا ویلکم بعض لوگ کر لیتے ہیں، ساتھ بھی دے دیتے ہیں، انفرادی کوشش بھی کرتے ہیں. بعد میں ایک تعداد ہے جو مطلب ان کو فالو اپ نہیں کرتی، ان سے رابطہ نہیں رکھتی. تو یوں پھر
کئی لوگ ہاتھ سے نکل جاتے ہوں گے. شیطان پیچھے لگا ہوتا ہے, نفس پیچھے لگا ہوتا ہے. دوست جو ہے وہ بھی مطلب جو دنیا دار دوست ہوتے ہیں, شریعت کے پابند نہیں ہوتے, سنت کے پابند نہیں ہوتے, اس طرح کے دوست بھی پھر لے اڑتے ہیں. اس لیے ہم کو مطلب یہی ہے کہ اس کے ساتھ سارا سال رابطہ رکھنا چاہیے. یہ اس کا حل ہے. سارا سال رابطہ ہوگا, وقتاً فوقتاً اس کو اجتماع کی دعوت, مدنی قافلے میں سفر کی دعوت دیں. چھٹیوں کے دن آتے ہیں بعض اوقات تو کمپین چلتی ہے مدنی قافلوں کی خصوصیت کے ساتھ, اس میں خاص کر اس کو دعوت دیں اور گھر سے بلا کر لے آئیں. نماز میں کوتاہی کرتا ہو تو فجر میں جگانے کے لیے اس کو جائیں آپ. تو اس طرح کوششیں کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت سارے سہمائی جو آ جاتے ہیں نا وہ پکے بھی ہو جائیں گے, ورنہ پھر یہ آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. الحمدللہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو اعتکاف ہوئے تو الحمدللہ ایک ہم ویڈیو بھی دیکھیں گے انشاءاللہ الکریم اس میں کہ جو عاشقان رسول نے اعتکاف کیے ان کے تاثرات تھے, کس طرح اعتکاف میں ہمارا وقت گزرتا ہے, دعا افطار ہوتی ہے, رکت انگیز مناظر ہوتے ہیں, اسلامی با عبادت کر رہے ہوتے ہیں, سیکھنے سکھانے کے حلقے ہوتے ہیں, کبھی نماز سیکھتے ہیں, کبھی دعا یاد کرتے ہیں, تو کبھی سنتیں سیکھتے ہیں, تو کبھی نیکی کی دعوت کا طریقہ سیکھتے ہیں, تو کبھی سنتوں بھرے بیانات سنتے ہیں, تو نگران شورا کے بھی بیانات سنتے ہیں. دو مدنی مذاکرے الحمدللہ ماہ رمضان میں ہوتے ہیں. تو آئیے اس کا ایک پیکج دیکھتے ہیں. ماہ تراویح کی آمد, ماہ نزول قرآن کی آمد. تمام عاشقان رمضان کو 1445 سن ہجری کے ماہ رمضان شریف کا چاند مبارک ہو. ماہ رمضان ماہ رمضان رب کے مہمان رب کے مہمان. سیکھنا چاہتا تھا زندگی کے معاملات, اعتکاف کے لیے پہلی دفعہ آیا ہوں. ٹوکن مل جائے اللہ کرے, اسپیس ختم ہو گئی ہے نا. فرسٹ ٹائم اعتکاف ہے میرا, کارڈ مل گیا مجھے. انشاءاللہ اعتکاف سے سیکھ کے جائیں گے اور پوری زندگی بھر کرتے جائیں گے. یہاں پہ اعتکاف کرنے کا نا مزہ ہو رہا ہے. حضرت صاحب کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہے نا بڑا ہی سرور آتا ہے, روحانیت نصیب ہوتی ہے. یہاں پہ عبادت کا مزہ ہی کچھ ہو رہا. رمضان المبارک کا یہ سب فیضان. امیر اہل سنت, آپ سے سوال یہ ہے کہ روزوں کے لیے رمضان شریف کا مہینہ ہی کیوں رکھا گیا؟ اس لیے کہ ماہ رمضان میں قرآن شریف نازل ہوا. قرآن کریم رب کی بڑی نعمت ہے. نعمت ملنے پر بطور شکریہ روزے رکھوائے گئے. اس ماہ کی برکت سے سجا خان مبارک. اس دفعہ جو اعتکاف ہو رہا ہے فیضان مدینہ حیدرآباد آفرین ٹاؤن میں, ان میں کئی ایسے افراد بھی شامل ہیں جو پہلے مسلمان نہیں تھے. آج سے پہلے جو ہماری زندگی گزری تھی ایسے سمجھیں کہ گمراہی میں گزری تھی. ہماری زندگی ایسے سمجھو کہ مطلب جہنم کی زندگی تھی. اسلام قبول کرنے کے بعد میرے کو پتا پڑا یہ تو اللہ پاک کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں جو غفلت سے نکال کے نیکیوں کی راہ پہ لے جاتے ہیں. پاکی ناپاکی کا پتہ چل رہا ہے کہ پاکی کیا ہے ناپاکی کیا ہے. بعض لوگ روزے نہیں رکھتے اور ان سے اگر وجہ پوچھی جائے تو بتاتے ہیں کہ ہم سے بھوک برداشت نہیں ہوتی اور پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس کا کیا حل ہوگا؟ نصیب کی بات ہے. ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے روزوں کا شوق رکھتے ہیں. میں نے آج پہلا روزہ رکھا ہے. آج میرا پہلا روزہ ہے. میں نے 2 روزے رکھے ہیں. اور یہ اتنے بڑے ہو کر بھی روزہ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. رمضان 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 رمضان. ایسی بہاریں ہم دیکھتے رہے, ایسی بہاریں دیکھتے رہے. میں اس دفعہ پہلی بار فیضان مدینہ میں اعتکاف میں بیٹھا ہوں اور میں نے اس دفعہ نیت کی کہ انشاءاللہ اگلے سال میں پورے مہینے کا اعتکاف کروں گا. میں نے جو پرانا وقت گزارا ہے میں چاہتا ہوں کہ اگر وہ مجھے پرانا وقت دوبارہ مل جائے تو میں یہاں پہ ہی گزاروں اپنے پیر مرشد کے سامنے. حضرت نے فرمایا کہ جب بھی آپ بغیر وضو کے ہو جائے تو فوراً وضو کر کے, بس اسی دن سے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ بغیر وضو بالکل نہ رہیں گے.
فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس شخص نے قرآن پاک سیکھا اور سکھایا اور جو کچھ قرآن پاک میں ہے اس پر عمل کیا، قرآن شریف اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ اے مومنو رب کا تمہیں مہمان مبارک، کہتے ہیں جسے سب ماہ غفران مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، ہاں ہاں وہ جو آیا پس شعبان مبارک، کچھ نہیں پتا اگتے سال رمضان ملے یا نہ ملے، کچھ نہیں پتا۔ اب تو ہر گھڑی آخری، ہر دن آخری دن ہے، ہر رات آخری رات ہے۔ میرے دیوانے اب رو رہے ہیں، مضطرب سب کے سب ہو رہے ہیں، ہائے اب وقت رخصت ہے آیا، الوداع الوداع آہ رمضان۔ رمضان آ کے ایسے چلا گیا، پتا بھی نہیں چلا۔ بھائی ایک دوسرے کو گلے لگ کے رو رہے ہیں، کیوں رو رہے ہیں بھائی؟ دکھ ہو رہا رمضان کے جانے کا۔ اللہ مغفرت کرے ہماری، اللہ بے حساب مغفرت کرے۔ ماہ رمضان قریب جدا ہو جائے گا۔ دیکھو کیسے آئے تھے کہ عبادتیں کریں گے، ساری غفلتوں میں دن گزر گئے، حق نہیں ادا ہو سکتا۔ مسرت سے سینہ مدینہ بنا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، پرے رنج و غم کا اندھیرا ہوا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، جب کہ رمضان کی آمد کی آئی تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی، تو مرجائے دل کی کلی مسکرائی، اور ابرے کرم نور برسا رہا تھا، اور ابرے کرم نور برسا رہا تھا، مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا، مساجد میں گھر سو بہار آ گئی تھی، خدا کی کرم کی گھٹا چھا گئی تھی،
से देखो सजदे में आकर गिरा था मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था सरे शाम इफ्तार की रौनकें थी सरे शाम इफ्तार की रौनकें थी बवाक़्त सहर किस कदर बरकतें थी सुरूर आ रहा था मज़ा रहा था मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा जो थे मोतकिफ मदानी मरकज़ के अंदर बेचारे थे अतार मग़मूम मुज़तर बेचारे थे अतार मग़मूम मुज़तर दमे अलवदा उनका दिल जल रहा था दमे अलवदा का दिल जल रहा था मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा था मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान बरकतों वाला महीना है, रहमत वाला महीना है। रमज़ान में फ़र्ज़ का सवाब 70 गुना बढ़ जाता है, नफल का सवाब फ़र्ज़ के बराबर हो जाता है। फिर दावत इस्लामी के ज़ेर इत्तिमाम तो इत्तिकाफ़ करने की बाहर ही कुछ और है, माह रमज़ान गुजारने की बरकतें ही कुछ और है। अल्हम्दुलिल्लाह के नेकियां भी मिलती है, इबादत भी होती है, इस इल्म दीन भी हम सीखते हैं। अल्लाह पाक हमें माह रमज़ान फिर अपनी ज़िंदगी में देखना नसीब करें और आशिकान रसूल नियत कर लें कि इंशाअल्लाहुल करीम आने वाले माह रमज़ान में हम दावत इस्लामी के साथ 1 माह का इत्तिकाफ़ करेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। और किसी की कोई मजबूरी हो तो वो नियत कर ले कि आखिरी अशरे का इत्तिकाफ़ तो हम ज़रूर करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह माह रमज़ान में भी तौबा की सआदत मिलती है, मदनी मुज़ाकरे में शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह मदनी मुज़ाकरे में तौबा भी होती है और साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह अमीर अहले सुन्नत हमें मुरीद भी बनाते हैं। मुरीद बनाने के बहुत सारे फ़वाइद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बेपीरा नहीं रहना चाहिए और किसी पीर कामिल से मुरीद हो जाना चाहिए। अमीर अहले सुन्नत गौस पाक के सिलसिले में मुरीद करवाते हैं और गौस पाक फरमाते हैं कि मेरा कोई मुरीद बग़ैर तौबा किए नहीं मरेगा। तो आइए मौका अच्छा है, अमीर अहले सुन्नत की खिदमत में अर्ज़ है कि हमें गौस पाक के सिलसिले में मुरीद करवा दें। सलातो वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا. نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا. بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا. ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہ نہیں کروں گا. مرید ہوتا ہوں میں آپ کا اور آپ کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا یا اللہ پاک مجھے جناب غوث اعظم کے غلاموں میں قبول فرما اور قادری رضوی سلسلے کی برکتیں نصیب فرما. اللہم آمین. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. حق سمجھایا، حق فرمایا میرے اعلیٰ حضرت نے، نور ہدایت کا ہے ضامن رستہ اعلیٰ حضرت کا، عشق محبت کی ہے علامت روضہ اعلیٰ حضرت کا، میرے حضرت میرے پیارے اعلیٰ حضرت کا. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. باپا جان میں روز 25 ٹائم سورہ اخلاص پڑھتا ہوں. یہی ہے آرزو، تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، فیضان قرآن جاری رہے گا انشاءاللہ الکریم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عقل مند وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے اور موت کے بعد والی زندگی کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف وہ ہے جو اپنی خواہشات کے پیچھے لگے اور اس کے باوجود اللہ پاک سے امید رکھے. اللہ عز و جل زمین والے پر عذاب کرنے کا ارادہ فرماتا ہے، لیکن جب بچوں کو قرآن پاک پڑھتے دیکھتا ہے تو عذاب روک لیتا ہے. مجھے دعوت اسلامی سے پیار ہے. فیضان اعلیٰ حضرت جاری رہے گا انشاءاللہ. پہلا گانا ہے ڈائریکٹ بنانا ہے. سب مل کے چاہو وطن کو سجائیں، سب مل کے درخت لگائیں. ماشاء اللہ. ویسے میں نے بچوں کی آوازیں نہیں سنی، کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہوگا، تاہم یہ کہ دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان سارے بچوں کو بعمر عالم دین، مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کا مخلص مبلغ بنائے. بار بار ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی اور خاندان والوں کے ساتھ حج نصیب کرے، بار بار میٹھا میٹھا شہد سے میٹھا مدینہ دکھائے. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बापा आवाज आ रही है आपको? पहले थोड़ा सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। तूबू इलल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरा मेरे लिए सुनने से ये सवाल है, अगर नमाज में उल्टा कुरान मजीद पढ़ लिया है, जैसे सूरह व-तीन पढ़ी फिर इसके बाद सूरह रहमान पढ़ ली, गलती से या जानबूझकर किया, इस सूरत में सजदा सहव वाजिब होगा या नहीं? जवाब अता फरमा दीजिए। ये नमाज का वाजिब तर्क नहीं हुआ, वो तिलावत क़िराअत का वाजिब तर्क हुआ है। तो इसमें जानबूझकर अगर किया तो गुनाहगार होगा। ताहम ये कि सजदे सौ तो अगर जानबूझकर तो वैसे भी तो सजदे सौ तो दोनों सूरतों में नहीं है। अगर गलती से भी पढ़ लिया तो सजदे सौ नहीं है इसका, और गुनाहगार भी नहीं होगा। जानबूझकर उल्टा कुरान पढ़ेगा इस तरह तो गुनाहगार होगा, लेकिन ये कि नमाज दोहराना वाजिब नहीं होगी। पापा, तमाम आशिकान रसूल, मैं आपको आला हजरत का ज़हीन होने का वाक़या सुनाता हूँ। आला हजरत इतने ज़हीन थे कि वो 1 महीने के अंदर के वक्त में कुरान पाक हिफ्ज़ कर लेते। हिफ्ज़ कर लिया। सुभान अल्लाह। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने 1 महीने से भी कम वक्त में पूरा कुरान शरीफ हिफ्ज़ कर लिया। माशाअल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। सोशल मीडिया के ज़रिए भी सवालात का सिलसिला है। एक सवाल मौसूल हुआ है, फ़जर के इख्तितामी वक्त में आँख खुली और सिर्फ चंद मिनट बाकी हों तो नमाज फ़जर किस तरह अदा करेंगे? किसी बयान करने वाले से सुना था कि सिर्फ सूरह फातिहा की 1 आयत और किसी सूरत की 1 आयत और बकिया तमाम तस्बीहात 1-1 मरतबा पढ़ ली तो नमाज हो जाएगी। क्या ये दुरुस्त है? अब अगर वक्त इतना कम रह गया है कि अगर वाजिबात वगैरह सब अदा करता है, सुन्नतें, तो वक्त ही निकल जाएगा। और फजर में ये शर्त है कि सलाम वक्त के अंदर फिरे। तो ऐसी सूरत में ये है कि वाजिबात पर इख्तिसार करे। यानी वाजिबात भी नहीं कर सकता तो इन्हें फराइज पर इख्तिसार करे। फराइज तो कम से कम अदा कर ही ले। नहीं वो इस तरह के जैसे कि 1 आयत पढ़ना फर्ज है तो क़याम में 1 आयत पढ़ी, सना वगैरह ना पढ़े, सिर्फ 1 आयत पढ़ ले। और रुकू में 1 मरतबा सुबहान रब्बियल अज़ीम कह ले, सजदे में 1 बार सुबहान रब्बियल आला कह ले। अगरचे ये कहना वाजिब नहीं है, ताम ये कि ये मुख्तसर करने की तरकीब बता रहा हूँ। तो इस तरह 1 मिनट या 1.5 मिनट में भी 2 रकात हो सकती है। लेकिन 2 सजदों के दरमियान बराबर बैठना, इससे फर्क नहीं पड़ता। बाज़ जल्दी इसको लोग समझते हैं कि रुकू के बाद सीधा खड़ा नहीं होना है, 2 सजदों के दरमियान से बैठना नहीं है। यूं मतलब ये नहीं है, बल्कि ये कि जो जो कर सकता है वो अमल कर ले इसमें। तो अब ये कि इसने मतलब फराइज पर फराइज अदा की है तो वाजिब तर्क हुए इसके। सूरह फातिहा भी पूरी पढ़नी, ये वाजिब, 1-1 हर्फ उसका, फिर सूरत मिलानी, एक यानी सबसे छोटी सूरत 3 आयतों के बराबर, या 1 बड़ी आयत जो 3 आयतों, छोटी 3 आयतों के बराबर हो जाए, कम से कम इतना वाजिब था। तब चूंकि वाजिबात इसने तर्क किए तो ये नमाज जो है इसको दोबारा पढ़नी है, वाजिबुल अदा है। लेकिन एक कज़ा के वबाल से ये बच जाएगा। अगर इसके लिए बस मसाइल मालूम हो तो वो कर सकेगा, वरना दुश्वारी तो आएगी। तो ये सब सीखना चाहिए। ये तरीके आपको नमाज के अहकाम में उम्मीद है कि मिल जाएंगे। बाहर शरीयत के तीसरे हिस्से में भी ये मसाइल है नमाज के।
सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अमीर अहले सुन्नत, एक और सवाल हमें सोशल मीडिया के ज़रिए मौसूल हुआ है। ये सवाल कह रहे हैं कि जो दावत इस्लामी के बारे में गलत बोलते हैं तो इनकी बात सुनकर दिल को बहुत सदमा पहुंचता है और आपने इनको जवाब देने से भी मना किया है, तो इस सूरत में हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें? असल वो कुत्ते को बच्चे पत्थर मारते ना, तो कुत्ता भौंकता है तो बच्चों को आता है मजा, और वो मजीद पत्थर मारते हैं। तो चूंकि कुत्ता होता है वो समझ पड़ती नहीं है, ये भौंकना शुरू कर देता है, पत्थर खाता है। हम लोग इंसान हैं और दावत इस्लामी अब तक चलाई इसी तरह है कि हमारा जवाब जो है ना वो जवाब है लाजवाब। मेरे खिलाफ किताबें लिखी गई, इश्तिहार छापे गए, दावत इस्लामी की शुरू की तारीख, बल्कि बाद में भी मतलब बहुत कुछ हुआ मेरे खिलाफ, बड़े बड़े एतराजात हुए। यहाँ तक किसी शहर में मैं गया था तो मैंने खुद पढ़ा था, वो दीवार पे लगा हुआ था एक इश्तिहार, इलियास कादरी जवाब दो। तो मैं हंसता था, मैंने कहा इलियास कादरी तुम्हारे शहर में आ गया यार, हिम्मत है तो आ जाओ ना यार, बात कर लेते हैं। तो आना जाना थोड़ी होता है, खाली बस वो परेशान करने वाली बात। तो यूं हम दावत इस्लामी तो जवाब नहीं देती। हाँ, जहां वाजिबुल आइन हो जाए, जवाब देना जब मुझ पर वाजिब हो जाए तब तो मुझे जवाब देना ही है, समझे। तो कभी कभी इस तरह मैंने जवाब दिए भी हैं, यानी बहुत कम, कि जहां मतलब अब मशकूक बना दिया गया मुझे कि ये है कौन, मतलब किस तबके से इसका ताल्लुक है, तो मैंने वहां जवाब दिए भी है, वजाहतें भी की हैं। लेकिन वो सोशल मीडिया का दौर नहीं था, तो खामा का एतराज अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मतलब सब समझ पड़ गई है सबको कि मैं कौन हूं। पहले शक करते थे लोग कि बता जी ये कौन है। तो खैर ये कि जवाब देने में ये होता है कि वो जवाब देंगे, और सच्ची बात है कि अपने काम बहुत है उनको, मतलब ये कि उनका काम यही होता है। और आजकल सोशल मीडिया वालों को तो बिल्कुल ये ढूंढते रहते होंगे कि कोई मिले, कुछ काम कुछ मिले, कोई इश्यू मिले तो इश्यू के पीछे लग जाते हैं। अच्छा, बाद ऐसे होते हैं कि जो जिनका जहन मानने का होता ही नहीं है, यानी कि समझो कि वो हमारे वजूद के मुखालिफ होते हैं, हमारे अकीदे के मुखालिफ होते हैं। यानी बाद इसमें गैर मुस्लिम भी ज़ाहिर होते होंगे कि जो मतलब यानी कि ज़ाहिर कि इनको हमसे लेना देना क्या, लेकिन ये सोचे छोड़ते रहते होंगे। ये सब मिक्स होता है। सोशल मीडिया का कोई मजहब सबका सामने आता नहीं कि ये किस खाते का है। तो ऐसों को जवाब देकर अपना वक्त सर्फ करने के वजह आदमी दूसरा काम करे। इसको जवाब देने से पहले बेहतर ये नहीं कि हम किसी को नमाज सिखाते हैं, कोई सुन्नत बता दें किसी को, ये तो मानेगा नहीं मानेगा। मानना हुआ जिसको देखो मानना होता है ना, एतराज करने का ये तरीका है नहीं। एतराज करने का यानी कि समझाने का तरीका ये कि आदमी 1 to 1 किसी को समझाए। अब इसमें भी समझाना जरूरी हो तो खाली गलत फहमी की वजह से, या खुद इतनी अक्ल होती नहीं है, पूरी बात इनको समझ पड़ती नहीं है, और सोशल मीडिया पर ये कुदकड़े लगाने फुदकना शुरू कर देते हैं। समझे, बात कुछ की कुछ होती है, ये भी करते हैं, गलत फहमियों की वजह से भी करते हैं। बाजों को कुछ मतलब पेट में दर्द होता है तो वो यूं शुरू हो जाता है कि वो बदनाम करना, और किसी मुसलमान को खुद भी काम करना नहीं और उसको काम करने भी नहीं देना। तो वो अब किसी के दिल में इस्लाम के बारे में कुछ मसले होते होंगे, किसी के बारे में सुन्नियत के बारे में मसले होते होंगे, तरह तरह के लोग सोशल मीडिया पर तो हर तरह के लोग होते हैं। तो ये इसलिए मेरी अपनी तो सूरत यही है कि मैं जवाब, मैं पहले भी मुझ पर नाराज होते थे बाजो, यार ये जवाब ही नहीं देता है, ये भी अच्छा था, मैं जवाब ही नहीं देता था। मुझे पता था ना कि मैं जवाब दूंगा, जवाब तो आमतौर पर हर एतराज का होता है, जवाब दूंगा तो जवाब का जवाब देंगे। तो फिर मेरे पास ना टाइम नहीं होता था दावत इस्लामी के। फिर तो माशाल्लाह बहुत सारे काम करने वाले मिल गए, लेकिन एक दौर था कि काम करने वाले इतने होते नहीं थे। रोज रोज मैंने 2-2, 3-3 बार डेली बयान किए मैंने, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने फजर में बयान किए, हर नमाजों में, 5 नमाजों के बाद मैंने बयानात किए। एक दौर होता था। अब इसमें मैं यार इतराज़ात के जवाब देने बैठूं और लिखने बैठूं तो
ہو رہا تو میں اس لیے وہ بچتا تھا جواب دینے سے، کہ اندازہ ہوتا تھا کہ یہ مانے گا تو نہیں، خالی خالی مجھے چھیڑتا ہے، تو میں چھیڑتا نہیں تھا. آپ بھی صبر کریں، برداشت کریں. ہاں جہاں واجب العین ہو جائے جواب دینا، ماں بھلے جواب دے، بلکہ دینا بھی ہوگا، مگر حکمت عملی سے، علماء کی رہنمائی سے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس علم نہیں ہے تو پھر یہ کہ آپ جواب دیں گے تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا اس دور میں حلال اور جائز طریقے سے مال کما کر آدمی مالدار نہیں بن سکتا؟ کچھ لوگ کہتے سنائی دیتے ہیں کہ کاروبار میں تو تھوڑا جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تھوڑا دھوکہ چلتا ہے، حلال طریقے سے کماؤ گے تو صرف چٹنی روٹی کھاؤ گے، مالدار نہیں بن پاؤ گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس زمانے میں آدمی حلال طریقے سے کما کر مالدار نہیں بن سکتا؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جاب اور بزنس میں سے کیا زیادہ بیٹر ہے؟ جاب زیادہ بہتر ہے یا بزنس زیادہ بہتر ہے؟ حلال کمانے سے مالدار بن سکتا ہے نہیں بن سکتا؟ تو کیا مالدار بننا یہ منزل ہے؟ اب جس کی منزل ہی مالدار بننا ہے تو اس کو پتہ نہیں حلال پر صبر آئے گا یا نہیں آئے گا. ہاتھ پہ مارے گا چاروں طرف سے، کبھی کچھ کر دے گا، کبھی کچھ کر دے گا، کبھی دھوکہ کر دے گا، کبھی کسی کے قرضہ لے کر وہ ادا کرنے میں ٹال مٹول سے کام لے گا، کبھی ٹیکس کی چوریاں کرے گا، کبھی کچھ، تو کبھی یہ کرتے 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 کہ یار جلدی بس مالدار مجھے بننا ہے. تو یوں تو مطلب تو آج کل یہ کہ مالدار بننا، ہم کسی مالدار کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اس کا 100% جو ہے وہ حرام ہے، بلکہ 1% حرام ہے، باقی 99% حلال ہے. ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو پتہ ہی کیا ہے کہ اگلے کے پاس کون سا مال ہے. لیکن جنرل بات یہ کہ مالدار بننا ہے دشوار، ہے بہت دشوار. تو چونکہ مالدار بننا یہ منزل بھی نہیں ہے ہماری، جنت پانے کے لیے مالدار بننا تو ضروری نہیں ہے، بلکہ مال تو صحیح بات ہے کہ وبال ہے. مال مل گیا تو اس کے جو حقوق ہے اس کا ادا کرنا یہ بھی ایک کام ہے، اور اس میں بھی بندہ جو ہے وہ تھوڑا کوتاہی کر جاتا ہے. یعنی جیسے کہ اب کسی کا اربوں خربوں روپے ہیں تو کیا جس کے پاس 1 ارب روپے ہیں کیا وہ سالانہ 2.5 کروڑ دینے کے لیے تیار ہوگا؟ 2.5 کروڑ کس کو بولتے ہیں؟ 1 کروڑ میں 100 لاکھ ہوتے ہیں، 1 لاکھ میں 100,000 ہوتے ہیں. یہ کہاں سے دے گا 2.5 کروڑ؟ یہ ہم کسی کے بارے میں نہیں کہتے کہ یہ نہیں دیتا، کیونکہ میں جنرل بات کر رہا ہوں کہ نفس پر بہت گرا گزرے گا کہ 2.5 کروڑ، پھر جس کے بعد 2 ارب ہے تو 5 کروڑ، اور ہر سال پھر اضافہ ہوتا رہے گا تو اتنا اس کی زکوٰۃ بھی بڑھتی رہے گی. زکوٰۃ تو فرض ہو جائے گی نا جبکہ شرائط پائے جائیں گے. تو یوں مطلب 1 کروڑ روپے زکوٰۃ دینے کو دل نہیں کرے گا اس کا. یہ بھی ایک آفت مال کی. پھر ڈاکو لگ جائیں گے اس کے پیچھے، اس کو اغوا کرنے کی کوشش، کہ بچے اٹھا جانے کی کوشش، یہ الگ مسائل، دشمنیاں، حاسدوں کا حسد، شر و فساد، یہ سب اس کے ساتھ وہ اس کے لوازمات تو نہیں، لیکن اس کے ساتھ عام طور پر مالداروں کو یہ ہوتا ہے. مالدار کو سکون سے نیند آنا بہت مشکل، وہ مال کے ہی سولے چڑھتے رہیں گے، سو خیالات آتے رہیں گے کہ اتنا پھنس گیا ہے تو اتنا وہ فلاں نے رکھ دیا ہے، فلاں پارٹی کمزور ہے، اس کو میں نے کہاں ادھار دے دیا، اب اس کو تو یہ دے گا کب؟ تو یہ مطلب پھر کوئی کھا جائے گا تو کوئی دنیا سے ہی چلا جائے گا. جی ہاں، اب کسی کو آپ نے 20-30 کروڑ کا لگا دیا اس کو، اور اس اتفاق سے اس کا انتقال ہو گیا، اولاد یہ دکھا دے آپ کو یہ وہ تو میرے باپ نے لیا تھا نا، میں کہاں سے دوں گا؟ تو آپ کیا کرو گے؟ آپ یہ بھی ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ پارٹنرشپ کرتے ہیں، پیسہ زیادہ ہوتا تو ادھر ادھر پھر پیسے پھنس جاتے ہیں. یہ کئی بار دیکھا ہے. اگلے کا کھانے کی نیت نہیں ہوتی لیکن وہ آگے بڑھتا ہے، یہ کسی اور کو دیتا ہے، وہ کسی اور کو دیتا ہے، تو اس طرح بھی لوگ یہ کہ پھنس جاتے ہیں.
یا دام گر جاتے ہیں کسی آئٹم کے. تو بہرحال مالدار بننا یہ تو نہیں ٹھیک. میں تو شروع سے میرا ذہن الحمدللہ مالدار بننے کا نہیں ہے. میں تو بہت پہلے دعوت اسلامی سے بھی پہلے میں گجراتی میں وہ مشاعرے میں کبھی کبھی حصہ لیتا تھا. مجھے ایک اپنا شعر یاد آیا ہے وہ مانگیو چھے عشق نبی مانگی نہ دنیا اینے مجھ نے اتار سمجھدار نظر آوے چھے. مطلب اس نے عشق نبی کی دولت مانگی ہے, دنیا کی دولت نہیں مانگی اتار نے. لگتا ہے کہ ہے سمجھدار کہ مانگنے کی چیز مانگی ہے کہ عشق رسول کی دولت مانگو, یہ مل گیا دولت مند قدموں میں لوٹیں گے. اور اگر یہ دولت نہیں ملی عشق رسول کی اور دنیا کی دولت مل گئی اور ڈاکو ڈھونڈتے پھریں گے, یہ کب ہاتھ نہ آوے. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, ہمیں ایمان کی دولت دی اس نے, تو الحمدللہ ان مانو کر ہم ایسے مالدار ہیں کہ دنیا کی ساری دولت ایک طرف اور ایمان کی دولت ایک طرف. اس کا ہی وزن زیادہ ہے ایمان کی دولت کا. اللہ بس اسی کو سلامت رکھے اور کسی کا دنیاوی دولت میں کسی کا اللہ پاک محتاج نہ کرے. بس اتنا دے کہ ہم کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے والے نہ بنے, محتاج نہ ہو, ہماری اولاد محتاج نہ ہو, ہمارے گھر کے افراد محتاج نہ ہو, سب کھائے پیئے مطلب گزارا ہوتا رہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بچانا برے خاتمے سے بچانا بچانا برے خاتمے سے بچانا. میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں, میں ایمان پر خاتمہ مانگتا ہوں. اللہم آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ خواب میں نے دیکھا 4 اگست 2024 بروز اتوار. السلام علیکم, میرا نام احمد رضا ہے اور یہ کہنا تھا کہ اتوار والے دن مجھ پر بڑا ہی کرم ہو گیا, کیونکہ میری اکثر عادت رہتی ہے کہ میں ہر روزانہ رات کو قصیدہ بردہ شریف کی 1, 2 یا 3 فصل روزانہ مطلب ڈیلی معمول کی روٹین ہے کہ میں سنتا ہوں نا. تو بس اتوار کو میری قسمت جاگی اور میں سویا بعد نماز ظہر, اور پھر مجھے نبی پاک علیہ السلام کا خواب میں دیدار نصیب ہوا نا, دیدار ہوا. تو میں کافی رو رہا تھا, ساروں قطار رونے جیسی میری کیفیت تھی اور میری آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے. تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھے اٹھایا, مطلب میں بہت رو رہا تھا, نظریں میری نیچے تھی, جھکی بھی تھی. تو مجھے اٹھایا اور مجھے کہا کہ نگران شورا عمران اتاری وہ ہمارا سلام کہیے گا. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. نگران شورا کو بہت بہت مبارک ہو, اللہ کی رحمت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. حدیث پاک ہے, یہ ڈائری میں لکھا ہوا ہے, خیر الناس من ینفع الناس, لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. اس کی صورتیں ہیں فائدہ پہنچانے کی, کچھ لکھی ہوئی ہیں.
کہ کس طرح فائدہ کس طرح پہنچا سکتے ہیں. اور ظاہر ان میں بھی حصر نہیں ہے, فائدہ پہنچانے کی تو ہزاروں صورتیں وہ ہو سکتی ہیں. مثلا مالی تعاون کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچایا, کسی کی بیمار تھا عیادت کی تو اس کو خوشی حاصل ہوئی, فائدہ تو پہنچا نا اس کو. عیادت کرنا یہ بھی سنت ہے, جبکہ سنت کے مطابق شریعت کے دائرے میں رہ کر جو شریعت نے جہاں جس طرح اجازتیں دی ہیں اس کے مطابق عیادت کرے. یا کسی کو اچھا مشورہ دے کر بھی نفع پہنچایا جا سکتا ہے, یوں نصیحت کر کے نیکی کی دعوت دے کر, خواہش مند کو نعت شریف سنا کر, کسی کا بوجھ اٹھوا کر, کسی نے کہا کہ ذرا اٹھانے مدد کرو, آپ نے اٹھا کے کندھے میں رکھ دیا تو یہ بھی فائدہ پہنچایا. یا خود ہی پہنچا دیا, اس کے گھر تو یہ زیادہ نفع پہنچانا ہوا. یا گاڑی میں لدوا دیا کسی کا سامان. کسی کو قرآن کریم کی تعلیم دی. اور ویسے بھی ماہ سفر جو ہے یہ ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان و بالغات یہ الحمدللہ ہمارے یہاں منایا جا رہا ہے. تو اس میں بھی آپ کمر بستہ ہو جائیں اور جو قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں وہ دوسروں کو سکھا کر, جو بھی اپنا طریقہ کار ہے اس کے مطابق وہ تنظیمی طریقہ کار ہے تو آپ سکھائیں گے تو یہ بھی نفع پہنچانا ہوا. بہت ہی نفع پہنچے گا. کسی کو قرآن سکھا دیں گے آپ تو آپ کو بھی بہت نفع پہنچے گا, اس کو بھی بہت نفع پہنچے گا. اسی طرح کسی کو سنت سکھا دی, مسئلہ بتایا, کسی نے سوال کیا اس کا واجبی جواب دیا, تو یہ علماء کے تعلق سے مسئلہ بتانا, جواب دینا, سوال اگر مذہبی سوال ہے اور وہ عالم دے. کسی کو 2 میٹھے بول سنائے اور دل خوش کر دیا, جبکہ وہ شریعت کے مطابق وہ جو باتیں ہوں. کسی کو تحفہ پیش کیا, اس سے بھی نفع پہنچتا ہے. کسی کو کھلا کر پلا کر, کسی کی گاڑی اٹک گئی آپ اتر کر دھکے لگانے میں اس کا تعاون کیا, یہ بھی نفع پہنچانا ہوا. کوئی گر پڑا اس کو سہارا دے کر اٹھایا آپ نے, یہ بھی نفع پہنچانا ہوا. بھولے کو راستہ دکھا دیا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ جانا ہے, تو آپ نے بتا دیا پتا ہے تو کہ اس طرف سے آپ جائیں گے تو جگہ آ جائیے آپ کی, یہ بھی راستہ بتانا, یہ بھی نفع. نابینا کی لاٹھی پکڑ کر اس کو مطلب کچھ چلایا, راستے پہ لگا دیا, روڈ پار کرا دیا, یہ بھی نفع پہنچانا ہوا. اسی طرح کسی کی گمی ہوئی چیز ڈھونڈنے میں مدد کرنا. اچھا, کرایہ کو افورڈ نہیں کر سکتا تو مکان مالک نے, آنر نے, اس وجہ سے کہ یار یہ بیچارہ دے نہیں سکتا, غریب آدمی ہے, تو اس کا کرایہ کم کر دیا یا مہلت دی, تو یہ سارے بھی نفع پہنچانے والی کام ہے. اسی طرح کسی کی بجلی کا بل آپ نے خود سے ادا کر دیا کہ یہ افورڈ نہیں کر سکتا, مہنگائی ہے, تو یہ بھی ثواب کا کام ہے. کوئی راستے میں روڑا, کنکر پتھر, کانٹے دار شاخ یا گڑھا ہے, اس پر کوئی چیز رکھ دی, تو اس طرح بھی لوگوں کو نفع پہنچانا, یہ بھی نفع پہنچانا ہوا. کسی کو دینی کتاب پڑھنے کے لیے دی, اس کی خواہش تھی, یہ بھی نفع پہنچانا ہوا. اس طرح دینی رسائل آپ نے تقسیم کیے, یہ بھی ایک نفع پہنچانے کی صورت ہے. اسی طرح اپنے بجلی سے, پانی سے بھی دوسروں کو نفع پہنچایا جا سکتا ہے. اس طرح اگر سوچنے جائیں, غور کرنے جائیں تو بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ اس سے دوسرے کو نفع پہنچتا ہے. اب جیسے ابھی بہت سارے جمع ہیں سائیں بھائی, کوئی نیا سائیں بھائی یا کوئی بھی داخل ہوا تو تھوڑا سمٹ کر سرک کر اس کو جگہ بنا دی اس کے لیے, یہ نفع پہنچانا ہوا. اور یہ کہ اگر پھیل کر بیٹھ گئے کہ یہ بیٹھنے نہ پائے تو یہ اپنی ذات سے اس کو شر پہنچانا ہوا, اس کے لیے جگہ تنگ کر دیا آپ نے.
اس طرح مطلب ہے کہ نفع پہنچانے کی بہت ساری صورتیں ہو سکتی ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضور میں بشیر قادری عرض کر رہا ہوں. آج کل ایک تکلیف ہو رہی ہے، وہ یہ ہے کہ بازار میں جو ٹوائلٹ پیپر آ گئے ہیں، ان ٹیشو پیپر، اس پر جو ہے انگریزی میں تحریر لکھی ہوئی ہے، یعنی کسی کمپنی کا نام لکھا ہوا ہے، میں نام نہیں بتانا چاہتا. تو وہ ٹوائلٹ پیپر جو ہے واش روم میں رکھے جاتے ہیں، رول جو ہوتا ہے. اور آپ سب جانتے ہیں کہ اس ٹوائلٹ پیپر کا استعمال واش روم میں کس لیے ہوتا ہے. تو انگریزی الفاظ ہی ہیں، معنی انگریزی الفاظ ہیں، مگر یہ کہ کس طرح اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو ایسے ٹیشو پیپر جو ہے وہ بازار میں آ چکے ہیں اور اس کا استعمال ہو رہا ہے. تو آپ کے ذریعے ہم سب کو پتہ چلے کہ یہ استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے، اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو دارین خوشی عطا فرمائے. آمین. جزاک اللہ خیر. آمین بھیا کو. یہ ٹیشو پیپر پر لکھا ہوا انگلش میں عام ابھی نہیں ہے، ہوتا ہے کسی ٹیشو پیپر پر ہوتا ہے، لیکن اکثر پر لکھا ہوا نہیں ہوتا. ایک تو یہ. دوسرا انگلش میں لکھا ہوتا ہے. تو انگلش میں اور عربی، اردو، فارسی، وہ زبان جس میں عربی زبان کے یعنی قرآن کریم کے حروف تہجی آتے ہیں، فارسی میں ہوتے ہیں، سندھی میں بھی غالباً ہوتے ہیں حروف تہجی. یہ قرآنی حروف ہوتے ہیں سندھی میں، اگر میں بھولا نہیں تو. اسی طرح مطلب اردو میں، فارسی میں. تو ان کا حکم اور انگلش یا لاطینی زبان، ہندی، بنگلہ دیش، اس طرح کی جو جس میں قرآنی حروف نہیں ہیں، ان کے حکم میں ویسے فرق ہوتا ہے. اب یہ کہ ایسا ٹوائلٹ پیپر اس میں انگلش میں لکھا، اچھا اب کیا لکھا ہے یہ بھی دیکھنا ہوگا. کوئی مقدس نام لکھا ہے اس کا پھر الگ مسئلہ ہوگا، اور مقدس نہیں ہے نام، ویسے ہی کوئی نام ہے ایسے ہی التو فالتو، بہت سارے نام ہوتے ہیں التو فالتو، سمجھے. جیسے کنگ لکھا ہوا ہے، اب کنگ کوئی مقدس لفظ تو ہے نہیں، اس ذہن میں آیا میرے لفظ، سمجھے. اور سلطان لکھا ہے، سلطان مقدس لفظ ہے. جی ہاں، ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں میں سے ایک مبارک نام سلطان یہ بھی ہے. تو سلطان میں کنگ میں فرق آ گیا. کنگ مانے بھی بادشاہ، سلطان مانے بھی بادشاہ، لیکن حروف لفظ میں فرق آیا. جنرلی جو ایسے الفاظ ہوتے ہیں جو غیر مقدس ہوتے ہیں اور انگلش میں لکھے ہوتے ہیں، تو اگر اس کو کسی نے استعمال کر لیا تو اس کو ناجائز نہیں کہیں گے، گناہ نہیں کہیں گے. ہاں اگر کوئی بچتا ہے اس سے تو اچھی بات ہے، بچنا مناسب ہے، بچتا ہے تو بہت اچھا ہے. لیکن یہ کہ اگر کوئی نہیں بچتا تو اس کو گناہگار نہیں کہیں گے. البتہ یہ کہ بہت ساری چیزیں جو ہے اس پہ لکھا ہوا ہوتا ہے. کموڈ جو ہے WC کموڈ، اس کا استعمال بھی گندگی ڈالنے کے لیے ہوتا ہے، ان میں بھی لکھا ہوتا ہے. بچ کر بندہ جائے گا، وہ انگلش میں لکھا ہوتا ہے. اب تک جو دیکھ رہے ہیں اس میں کیسے بچیں گے. بیسن جس میں ہاتھ دھوتے ہیں تو بھی لکھا ہوتا ہے. تو بھی پاک ناپاک ہر طرح کے ہاتھ دھلتے ہیں. بچوں کے پیشاب والے چھوٹے چھوٹے کپڑے بھی لوگ دھوتے ہوں گے اس میں. اچھا تو یوں. اچھا پھر یہ بھی طرح طرح کے پیکٹ ہوتے ہیں، پانی کی بوتلیں ہوتی ہیں، اور کہ جو چیز اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے. اب عربی میں بھی لکھا ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھا ہوتا ہے. ان کا بہرحال حروف تہجی کا تو ادب ہونا چاہیے، کرنا چاہیے. لیکن اب اتنا عام ہو گیا یہ کہ آدمی بچ نہیں سکتا. اب پانی کی بوتل ہے باہر ملکوں میں خاص کر، تو عام پانی نلوں سے تو پینا منع ہوتا ہے کہ وہ مطلب صحت کے لیے مضر ہوتا ہے، یہ بتایا جاتا ہے. تو یہ اس کے لیے منرل واٹر ہی پیا جاتا ہے. اب اس کی بوتلیں کئی بوتلیں روز ختم ہوتی ہیں. بڑے بوتل بھی آتے ہیں اس کے
छोटे बोतल भी आते हैं, सफर में होता है, आदमी रास्ते में होता है, गाड़ी में होता है, दुकान पे होता है, ये बोतल पीते हैं। अब ये बोतलें अगर संभालने जाता है तो फिर बड़ा हरज है। तो यूं बात सूरतों में ये कि इसमें नियत ये हो कि मैं इन मुकद्दस हरूफ की जो लिखे में है अरबी में या उर्दू में, जो कुरानी हरूफ है, मैं इनकी बेअदबी नहीं करता। और ना कोई मुसलमान ऐसा सोच सकता है कि मैं इसलिए पैकेट फेंक रहा हूँ कि इसमें अरबी लिखा है, इंग्लिश लिखा हो तो मैं ना फेंकता। अरे ये नियत तो किसी भी नहीं होती कि अरबी लिखा है इसलिए फेंक रहा है। बस जनरली क्या मैं क्या करूँ, उसको कहाँ संभालूं, और ये मतलब इधर उधर डाल देता है। तो इसमें मतलब ये कि इसको भी नाजायज नहीं कहा जाएगा। अलबत्ता जो बच सकता है तो उसको जरा इजाजत तो है कि वो इससे बचे, इसको फेंकने से, जाया करने से। जितना अदब करेगा इंशाअल्लाह सिला मिलेगा इसका, बाअदब बानसीब। लेकिन यहाँ बेअदब बेनसीब वाला जुमला नहीं कहेंगे कि बेअदबी की नीयत किसी की होती नहीं है। मुसलमान के बारे में बदगुमानी की जरूरत भी नहीं है, न इजाजत। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। हुजूर अल्हम्दुलिल्लाह आशिकान रसूल उमरा की सआदत हासिल कर रहे हैं। इसके अंदर सवाल पूछा गया है कि तवाफ के आगाज़ में हम हजर अस्वद के सामने खड़े होते हैं, तब हमारा फेस चेहरा जो है हजर अस्वद की किस तरफ होना चाहिए जब तवाफ हम शुरू करेंगे। इन्होंने ये पूछा है कि राइट हैंड पर या लेफ्ट हैंड पर हमारा चेहरा जो है वो हजर अस्वद की किस तरफ होना चाहिए। इस तरह खड़ा हो कि हजर अस्वद सीधे हाथ की तरफ रहे। जब तवाफ का आगाज करेगा तो इस तरह खड़ा हो कि सीधे हाथ की तरफ हजर अस्वद पूरे का पूरा हो। अब थोड़ा सा सरकेगा तो अब थोड़ा सा सरकेगा तो वो हो जाएगा काम कि अब पूरा हजर अस्वद इसके सामने हो। अब इस्तिलाम करेगा, इन्हें हजर अस्वद चूमना या इशारा करके हाथ चूमना वगैरह जो है, तो इस्तिलाम करेगा। फिर थोड़ा वापस सीधे हाथ की तरफ सरकेगा, इतना सरके कि अब पूरा हजर अस्वद उल्टे हाथ की तरफ रह जाए। अब ये कि ये राइट टर्न करे तो अब काबा शरीफ जो है ये इसके उल्टे हाथ की तरफ आ जाएगा और यूं ये तवाफ करे। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम। अज़्ज़ा व जल्ल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। SMS के ज़रिए सवाल है कि नमाज़ों में, तिलावत में, ज़िक्र अज़कार में और दीनी पढ़ाई में दिल लग रहा हो और अचानक दिल इन चीज़ों से हट जाए तो इसकी क्या सूरत हो सकती है, क्या वजह हो सकती है कि दिल हट गया, और अगर ये दोबारा इन चीज़ों की तरफ दिल माइल करना चाहे तो इसके लिए क्या करना चाहिए। सल कल्ब दिल को बोलते इसीलिए कि ये बदलता रहता है, उलट पुलट होता रहता है। हदीस पाक में भी इसके लिए मिसाल दी गई कि दिल की कल्ब की मिसाल ऐसी है कि जैसे कोई पर जो है वो मैदान में हो, हवा इसको उलट पुलट करती रहे। तो यूं मतलब दिल जो है ये बदलता रहता है, एक तरह का रहना इसका ये ज़ाहिर दुश्वार होता है। तो इसलिए अगर कभी दिल लगता है तो भी ठीक है, अल्लाह का शुक्र अदा करे। कभी दिल नहीं लगता तो जबरदस्ती दिल को लगाए। जिससे कि आदमी को खाने का बड़ा जज्बा होता है, शौक होता है और लज्जतें लेकर खाता है। कभी बीमार पड़ जाता है तो कैसा लजीज खाना हो इसका दिल करेगा ही नहीं खाने का, लेकिन अब ये जबरदस्ती इसको खाना पड़ेगा ताकि अपनी बदन की ताकत जो है इसको ये बचाए। फिर ये खाता रहेगा, पीता रहेगा, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर सेहत जब हो जाएगी फिर इसका दिल खाने पीने की तरफ माइल रहेगा और फिर टेस्ट लेकर, लज्जत लेकर ये खाने में कामयाब होगा। तुम्हारा दिल लगे या ना लगे, इल्म दीन जो है वो
پڑھتے رہے تو انشاءاللہ دل بھی لگتا رہے گا اور معلومات بھی ہوتی رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. محمد عمران اتاری بنگلہ دیش کے شہر ڈھاکہ سے عرض کر رہا ہوں. پیارے مرشد کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ دینی محافل و اجتماعات میں تلاوت کے دوران بعض اسلامی بھائی پیچھے بیٹھے لوگوں کو آگے کی طرف کر رہے ہوتے ہیں. کیا تلاوت کے دوران پیچھے بیٹھے لوگوں کا آگے آنا جائز ہے؟ نیز یہ بتائیں کہ دوران تلاوت گفتگو کرنا کیسا ہے؟ جو لوگ تلاوت سننے کی نیت سے حاضر ہیں ان پر تو فرض عین ہے، سب پر فرض ہے کہ وہ قرآن کریم سنیں. اور اب کسی کی اگر نیت نہیں ہے سننے کی تو وہ اگر نہیں سنتا یا بات کرتا ہے تو اس کو گناہ گار کہا جائے گا. جو لوگ تلاوت سننے کی نیت سے حاضر ہیں، جو محفل میں آئے، اجتماع میں آئے، تلاوت شروع ہو گئی تو یہ آئے اجتماع کے لیے، محفل کے لیے، تو یہ تلاوت بھی حصہ ہوتا ہے تو یہ اس کو سننا ہی ہے. تو اب جو سن رہے ہیں تلاوت ان کو کوئی دھکے مارتا ہے آگے ہو جاؤ آگے ہو جاؤ تو یہ کرنے والا غلط کر رہا ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ جو سنتے ہیں ان کو سننے دیا جائے، اس کو صبر کر لے جب تک تلاوت ہوتی رہے. جب تلاوت پوری ہو جائے تو پھر بھلے ان کو آگے بڑھنے کا کہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے، اگر کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس نے خارش کی تو کوئی زخم تھا، اس سے خون بہا اور اسے پتہ نہ چلا، اسی حالت میں نماز پڑھ لی، بعد نماز پتہ چلا کہ خون بہا، تو کیا نماز ہوگی؟ اب اگر خون اتنا بہا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کے لڑک گیا، بہہ گیا، تو وضو تو اس سے ٹوٹ جاتا ہے. تو اب نماز کے دوران بھی اگر بہہ گیا ہے اور یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے یہ بہہ گیا تھا اس کا خون، تو اب تو یہ کہ اس کو دوبارہ یہ وضو کر کے نماز پڑھے، اس کی وضو ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا سوال یہ ہے، ایک مرید کو اپنے پیر و مرشد کے تقرب کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جس کے کہنے، جس کا کہا مانیں گے تو خود بخود اس سے محبت، اس کے دل میں محبت بڑھے گی کہ یہ میرا فرما بردار ہے، میں جو بولتا ہوں یہ کرتا ہے. اسی طرح اگر پیر کی بھی فرما برداری کرے گا تو ظاہر ہے کہ پیر کے دل میں محبت بڑھے گی. جب پیر کے دل میں محبت بڑھے گی تو انشاءاللہ اس کی برکتیں اس کو نصیب ہوں گی اور یوں یہ پیر کے قریب ہوتا چلا جائے گا. تقرب کے ایک معنی وہی کہ محبت، تو پیر سے اس کی محبت میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا. تقرب سے مراد جسمانی تقرب نہیں ہوتا، یعنی قریب ہونا، نزدیک ہونا، بلکہ یہ کہ محبت جتنی زیادہ ہوگی سمجھو اتنا قرب زیادہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جواب دیجئے. لبیک. رمضان المبارک کے کتنے عشرے ہیں، ان کے نام بتائیے. عشرہ رحمت، عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات.
غلطی ہے کچھ. پوچھا یہ تھا میں نے کتنے عشرے ہوتے ہیں 3 عشرے ہوتے ہیں. اور نام بھی بتانے ہیں. 3 عشرے ہوتے ہیں. عشرہ رحمت، عشرہ مغفرت، عشرہ نجات. عشرہ نجات یہاں تھوڑا غلطی ہے. عشرہ جہنم سے آزادی. جواب درست ہے. رمضان المبارک میں نفل کا ثواب کتنا بڑھا دیا جاتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. 70 گنا. جواب درست نہیں ہے. فرض کے برابر. ذرا زور سے بولیں. فرض کے برابر. یہ بول دیں نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. یہ جملہ زور سے بول دیں. نفل کا ثواب فرض کے برابر کر دیا جاتا ہے. جواب درست ہے. ملک کے سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم. اس کا دوسرا مصرع سنا دیجیے. سمت آ گئے سکے بٹھا دیے. سمت آ گئے سکے بٹھا دیے ہیں. جواب درست ہے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نعتیہ کلام کا نام بتائیے. امام اہل سنت اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کے نعتیہ دیوان کا نام بتائیے. السلام علیکم. ہدایت بخشش. وعلیکم السلام. جواب درست ہے. روزہ داروں کے لیے جو جنت کا مخصوص دروازہ ہے اس کا نام بتائیے. باب الریان. باب الریان. باب ریان. باب الریان. زور سے بولیے. باب الریان. باب الریان. جواب درست ہے. تجھ پہ صدقے جاؤں رمضان تو عظیم الشان ہے. اس کا دوسرا مصرع سنائیے. کہ خدا نے تجھ میں ہی نازل کیا قرآن ہے. میرے پاس کچھ اور لکھا ہوا ہے. دوسرے کو موقع دے دیجیے. میں نے جو وسائل بخشش میں لکھا ہے مرمم اس میں جو لکھا ہے وہ جواب دینا ہے.
تجھ میں حق تعالیٰ نے نازل کیا قرآن ہے. آپ نے مصرع ساقط الوزن کر دیا ہے. کسی اور کو موقع دیجیے. تجھ میں نازل حق تعالی نے کیا قرآن ہے. جواب درست ہے. رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. یہ شعر کس کا ہے؟ السلام علیکم. اعلی حضرت. یوں کہیے اعلی حضرت کا. اعلی حضرت کا. جواب درست ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ علیہ نے پہلا فتویٰ اس عمر میں دیا. المختصر معظم گنتی سے ماورا ہے، جو کچھ ہے ہم نے پایا مدنی مذاکرے میں، جو کچھ ہے ہم نے پایا مدنی مذاکرے میں. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا. 13 سال 10 ماہ 7 دن. 13 سال 10 ماہ 13 سال 4 ماہ 10 دن. جواب درست نہیں ہے. 13 سال 4 ماہ 2 دن. 4 دن. جواب درست نہیں ہے. تیرہ سال 10 مہینے 4 دن. دوبارہ ذرا کہیے، زور سے کہیے. 13 سال 10 مہینے 4 دن. جواب درست ہے. 13 سال 10 ماہ 4 دن. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں. ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ حضور ایک مرتبہ ماہ رمضان میں ہمارے یہاں فیضان نماز کورس تھا، تو الحمدللہ اس کورس میں جب ہم اسلامی بھائی کو کورس کی بات کرتے تھے، نام لکھوانے کی ترغیب دلاتے تھے، تو اکثر اسلامی بھائی جو تھے کورس کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے جلدی سے. مگر ابھی اسی مہینے میں بھی ہمارے یہاں فیضان نماز کورس ہونے جا رہا ہے آنے والی 19 تاریخ کو. تو حضور اس مرتبہ یہ فرق دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو اس وقت اسلامی بھائی جلدی سے تیار ہو جاتے تھے ماہ رمضان میں، اس طرح ابھی ترکیب نہیں بن رہی. بڑی مشکل سے اسلامی بھائی مل رہے اور ہاں بول رہے کورس کے لیے. تو حضور ماہ رمضان میں اور غیر رمضان مہینے میں اتنا ڈیفرنس کیوں دیکھنے کو ملتا ہے؟ اور دوسری عرض یہ حضور کہ ہمارے یہاں جو ایک کورس ہونے جا رہا ہے کامیابی کے لیے دعا بھی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر. صرف دعا کرنی ہے، دوا نہیں کرنی. وہ رمضان شریف میں نا، یہ جن کو دین کا جذبہ ہوتا ہے، یہ منتخب طبقہ جو ہے نا، وہ مسجد میں معتکف ہو جاتا ہے، تو ان پر کام آسان ہو جاتا ہے. اور کیونکہ وہ مسجد میں رہ کر اور نیکی کی دعوت سن کر مزید دل ان کا مائل ہو جاتا ہے، تو یہ جلدی تیار ہو جاتے ہیں. چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی تیار ہو جاتے ہیں. رمضان شریف میں بھی عام لوگوں کو آپ کورس کے لیے تیار کرو گے تو پتہ چلے گا
یہ کس طرح تیار ہوتے ہیں. تو یہ خود چل کر اپنے پاس آئے ہوتے ہیں, تو یہ یوں ترکیبیں بن جاتی ہیں. تو اب بھی کوشش کرنی چاہیے, اور کوشش کرنے سے کیا نہیں ہوتا. تو ایک ایک پر انفرادی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ بھی تیار ہوں گے, کیوں نہیں ہوتے. تو فیضان نماز کا غالباً آپ نے فرمایا, تو اس کے لیے جو اسلامی بھائی مجھے سن رہے ہیں سب ذہن بنائیں, نماز تو 7 دن میں بھی خیر کچھ نہ کچھ تو سیکھنے کو مل ہی جائے گا. یہ نوکری کرتے ہیں جو لوگ, چاہے وہ پولیس کی نوکری کریں, چاہے فوج میں نوکری کریں, چاہے کسی ادارے میں نوکری کریں, یہ سب کے مختلف انداز پر ان کی تربیت کے سیشن ہوتے ہیں. جب تک یہ تربیت نہیں کر دیتے ان کو مطلب نوکری نہیں ملتی. ان کو بھی کئی دن دینے پڑتے ہیں, ادھر ادھر لے جا کر بھی ان کو گھر چھڑوا کے بھی تربیت کی جاتی ہے. تو یہ سب دنیا کے لیے کر ہی رہے ہوتے ہیں نا. اور نماز جو کہ جنت کی کنجی ہے, کی آف جنہ, اس میں جنت میں سب کو جانا ہے. یہ چابی نماز ہے. اب اس چابی کے تعلق سے معلومات نیل بٹا نیل. پھر نماز کی چابی وضو, کہ وضو کے بغیر نماز نہیں ہوتی. یہ سیکھنے کے لیے صرف 7 دن دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. تو اس لیے سب ہمت کریں کہ ضرور بھی ضرور نماز فیضان نماز کورس کر لیں. جنہوں نے نہیں کیا وہ مہربانی کر کے ضرور کر لیں, وقت نکالیں. اگر اسی مہینے میں ممکن نہیں ہے تو نماز کورس تو ہوتا رہتا ہے, فیضان نماز کورس فزیکلی کرنا زیادہ مفید ہے. ورنہ جو کئی ایسے شہر میں رہتے ہیں, ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں مطلب باقاعدہ حاضری دے کر کورس نہیں کر پاتے, تو آن لائن بھی اس کا آپشن تو موجود ہوتا ہے, آن لائن سیکھ لیں. تو اب جذبہ ہونا چاہیے, جذبہ ہوگا تو ساری راہیں آسان ہو جائیں گی. جذبہ نہیں ہے تو پھر 1000 بہانے پیدا ہو جائیں گے. اللہ پاک ہم کو سب کو نماز درست پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور نماز سیکھنے کا بھی جذبہ عنایت کرے. اللہم آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو اس مہینے میں 19 تاریخ کو یہ فیضان نماز کورس شروع ہو رہا ہے. یہ بتایا گیا. یہ کہاں ہو رہا ہے غالباً یہ نہیں بتایا. اس وقت آواز تو دنیا کے کئی ممالک میں لوگ سن رہے ہوں گے. جن کو پتا ہو بتا دیجئے. غالباً عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہی ہوگا, ہے نا, یہی کا ہے نا, فیضان مدینہ میں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 19. جی فرمائیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اعلان کر دیجیے. ہر انگریزی مہینے کی 1 تاریخ کو, 11 تاریخ کو اور 21 تاریخ کو فیضان نماز کورس ہوتا ہے. الحمدللہ ہر مہینے کی انگریزی تاریخ 1, 11 اور 21 کو. عاشقان رسول تشریف لائیں, اس میں داخلہ لیں اور شرکت کریں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجات طے کرتا جا, اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتا تھا. تو جہاں آخری آیت پڑھے گا وہیں تیرا ٹھکانہ ہوگا. ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغاں, قرآن پاک پڑھنا ہے دوسروں کو پڑھانا ہے. ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغاں. میں مدرسۃ المدینہ بالغاں میں پڑھ رہا ہوں. شکریہ امیر سنت, شکریہ دعوت اسلام. دعوت اسلامی کے شعبہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں تعلیم حاصل کر رہا ہوں.
یہ علم دین سیکھنے کا بہترین موقع ہے۔ بابا بلّہ شاہ سٹی قصور ہاسپٹل میں دعوت اسلامی کے زیر اہتمام جو مدرسۃ المدینہ بالغان کی کلاس لگتی ہے، میں اس کا طالب علم ہوں۔ دعوت اسلامی کا یہ کام بہت اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھتا رہا ہوں۔ میں نے خود ناظرہ قرآن مکمل کر لیا ہے۔ اب انشاءاللہ امیر اہل سنت کے کہنے پر مدرسہ بالغان مارکیٹ میں پڑھاتا رہوں گا۔ میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا طالب علم ہوں۔ شکریہ امیر اہل سنت۔ ہماری دکان پر مدرسۃ المدینہ بالغان کی ڈیلی کلاسز ہوتی ہیں۔ ہم دعوت اسلامی کے تحت دل سے مشکور ہیں کہ اس پرفتن دور میں بھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت سکھا رہی ہے۔ میں انشاءاللہ نیت کرتا ہوں میں صبح کی نماز کے بعد اپنے گھر والوں کو مدرسۃ المدینہ بالغان پڑھاؤں گا انشاءاللہ عز وجل۔ الحمدللہ ماہ سفر ماہ مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ جاری ہے اور عاشقان رسول کوشش بھی کر رہے ہیں، تو تمام عاشقان رسول سے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مدرسۃ المدینہ بالغان جو لگتے ہیں اس میں شرکت کیجیے، قرآن پاک تجوید کے ساتھ سیکھیے۔ قرآن پاک درست نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ نمازیں برباد ہوگی، تو نماز قرآن پاک درست ہوگا تو نماز بھی انشاءاللہ الکریم درست ہوگی۔ اور پھر مدرسۃ المدینہ بالغان میں الحمدللہ اخلاقی تربیت بھی ہوتی ہے، سنتیں بھی سکھائی جاتی ہے، نماز کے احکام بھی بتائے جاتے ہیں۔ تو عاشقان رسول سے عرض ہے کہ جہاں جہاں مدرسۃ المدینہ بالغان لگتے ہیں وہاں پر آپ ضرور شرکت کیجیے، قرآن پاک کو درست کیجیے کہ قرآن پاک ہمارے رب کا کلام ہے۔ ایک مسلمان کو قرآن پاک دیکھ کر بھی پڑھنا نہ آئے یہ تو واقعی بہت تشویش اور افسوس کی بات ہے۔ تو دعوت اسلامی قرآن پاک کی تعلیم کو عام کرنے کی خدمت کر رہی ہے نا، آپ کی دعوت اسلامی آپ کے پاس ہے تو آپ آئیے اور بلا جھجک پڑھیے، اس کی کوئی فیس بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ مدنی قاعدہ بھی آپ مت لانا، آپ کو دعوت اسلامی والے ہی دیں گے انشاءاللہ الکریم۔ اگر آپ اپنے آفیسز میں ہیں، دکان میں ہیں، مارکیٹ میں ہیں اور اگر وہاں پڑھنا چاہتے ہیں تو وہاں بھی آپ رابطہ کریں تو انشاءاللہ الکریم قاری صاحب آپ کے پاس آئیں گے اور آنے کی فیس بھی نہیں لیں گے، پڑھانے کی فیس بھی نہیں لیں گے، مفت میں انشاءاللہ الکریم آپ کو آپ کی ٹائمنگ پر پڑھائیں گے۔ تو آپ رابطے میں آئیے انشاءاللہ الکریم، قرآن پاک درست ہوگا، دنیا اور آخرت کی برکتیں نصیب ہوں گی۔ خوشخبری انشاءاللہ الکریم ان قریب نگران شورا کا سنت و برا بیان یہ حیدرآباد کے اندر ہوگا۔ آئیے اس حوالے سے پرومو دیکھتے ہیں۔ سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، منٹھار کی آمد مرحبا، مختار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا۔ دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت میلاد آیا، میلاد آیا۔ دعوت اسلامی کا عظیم الشان سنت و بھرا اجتماع، اس اجتماع کا جو خاص عنوان ہے یوم رضا اور استقبال ماہ ربیع الاول ہے۔ اس شہنشاہ والا احمد ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کئی مقامات پر اس طرح کے کئی اشعار عطا کیے کہ جس کو پڑھتے ہیں تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ صرف محبت بڑھتی ہے بلکہ میلاد پاک کی محبت بھی بڑھتی ہے۔ ہم اعلیٰ حضرت کے باتیں بیان کر کے اتنا محبت اور سرور پاتے ہیں، جب اعلیٰ حضرت خود آقا کی شان بیان کرتے ہوں گے تو سننے والوں کا عالم کیا ہوتا ہوگا۔ جبریل امین کیا عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں زمین کے ہر گوشے میں گیا، محمد سے بڑھ کر افضل کسی کو نہ دیکھا۔ سب سے زیادہ جس کی سیرت پر کتابیں لکھی گئی وہ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پکارو یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ انشاءاللہ الکریم دیکھیے استقبال ربیع الاول سنت و بھرے اجتماع میں نگران شورا مولانا محمد عمران اتاری کا سنت و بھرا بیان، جس کا موضوع ہے عرس اعلی حضرت اور استقبال ربیع الاول 30 اگست 2024 بروز جمعہ۔ تلاوت و نعت سے اجتماع کا آغاز رات 10 بجے، سنت بھرا بیان رات 10:30 بجے براہ راست مدنی چینل پر۔ ایڈریس باغ مصطفیٰ گراؤنڈ، لطیف آباد، یونٹ نمبر 8، حیدرآباد۔ ماشاءاللہ الکریم حیدرآباد
لطیف آباد اور سندھ کے اسلامی بھائیوں کے لیے خوشخبری ہے، بلکہ جو اسلامی بھائی اس اجتماع پاک میں پہنچ سکتے ہیں انہیں پہنچنا چاہیے۔ پہلے علم دین سیکھنے کے لیے بہت لمبے سفر ہوتے تھے۔ دعوت اسلامی کے اجتماعات عظیم الشان ہوتے ہیں، الحمدللہ مجمع مسلمین میں دعائیں قبول ہوتی ہے، پھر سنتوں بھرا بیان، دقت انگیز مناظر، الحمدللہ قلب تبدیل ہوتا ہے، لوگ توبہ کرتے ہیں، نمازوں کی نیتیں کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کی نیتیں کرتے ہیں۔ تو ایسے اجتماع ہمیں چھوڑنے نہیں چاہیے، اس میں ہمیں شرکت کرنی چاہیے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو گویا اس 3 مرتبہ پڑھے، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی۔ آئیے آپ بھی پڑھ لیجئے، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی مذاکرے کے اختتام پر ناظرین سے سوالات کیے جاتے ہیں۔ 13 اگست 2024 کو مدنی مذاکرے میں ناظرین سے کیے گئے سوالات کے جوابات اور وینر کا نام۔ سوال نمبر 1، پاکستان کا قومی جانور کون سا ہے؟ جواب مارخور۔ سوال نمبر 2، پاکستان کس اسلامی تاریخ کو آزاد ہوا؟ جواب 27 رمضان شریف۔ سوال نمبر 3، معوذتین کسے کہتے ہیں؟ جواب سورہ فلق اور سورہ ناس کو۔ درست جوابات دینے والوں کے سلیکٹڈ نام: ام فضیل عطاریہ لاہور، حسنین رضا عطاری قادری اکاڑا، فیضان مدینہ محبوب ٹاؤن اکاڑا، محمد حسان محمود ٹنڈولا یار، محمد زین جامی جڑا والا، محمد سعید چشتیاں شریف، محمد انس قادری نارووال پنجاب، بنت جلیل احمد کراچی۔ ان سلیکٹڈ ناموں میں سے قرآن اندازی یعنی ڈرا کے ذریعے نکلنے والا نام محمد حسان محمود ٹنڈو علایار۔ ان کو تحفے میں 1 سال کی ماہنامہ فیضان مدینہ کی بکنگ دی جائے گی۔ یہ اپنا نام یا جس کا نام بھی پیش کریں گے، ان کو 1 سال تک ان کے ایڈریس پر کلرڈ ماہنامہ فیضان مدینہ پہنچایا جائے گا انشاءاللہ الکریم۔ آج ناظرین سے جو سوالات کیے جا رہے ہیں وہ نوٹ کر لیجئے۔ آئندہ ہفتے مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے ان سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS کے ذریعے دے سکتے ہیں۔ سوال نمبر 1، روزے داروں کے لیے جو جنتی دروازہ بنایا گیا ہے اس کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 2، امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے نعتیہ کلام کا نام بتائیں۔ سوال نمبر 3، نماز کے مسائل کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب کا نام بتائیں۔ ان 3 سوالات کے جوابات آپ ہمیں SMS نمبر 0341125554 پر دے سکتے ہیں۔ اسلامی بہنیں اپنا نام اور نمبر نہ لکھیں بلکہ اپنے محرم کا نام اور ان کا نمبر لکھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔